الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. وقال اللہ تعالی وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. محترم حاضرین، بخاری، نسائی، مسند احمد، ابو داؤد، ابن حبان وغیرہ کی ایک مشہور روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کانا غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک یہودی لڑکا تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا. فمرض، وہ بیمار ہو گیا. فأتاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقعد عند رأسه، نبی کریم فأتاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس اس کی عیادت کرتے ہوئے یا عیادت کرنے کے لیے آئے، تشریف لائے اور اس کے سر کے پاس بیٹھ گئے. آپ عیادت کے لیے ایک یہودی بچے کے پاس بیٹھے ہیں، ہاں اس کے والد بھی موجود ہیں. آپ نے اس سے کہا اسلم، اسلام لے آؤ. اور بعض روایتوں میں جملہ ہے کہ یا فلانو قل لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس طرح کا جملہ کہا کہ آپ اے بچے یا اے فلاں تم لا الہ الا اللہ کہو اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کی گواہی دو. تو اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا. انہوں نے جواب دیا، بچے سے کہا اطیع ابا القاسم، کہ اپنے ابو القاسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، آپ کے بڑے بیٹے قاسم تھے، تو ابو القاسم کی اطاعت کر لو، یعنی ان کی بات مان لو. چنانچہ اس نے، اکثر روایتوں میں ہے کہ اسلام قبول کر لیا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس نے یہ گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت یا معبود برحق نہیں ہے، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اس نے یہ کہا، اور مسند احمد کی ایک روایت میں ہے فمات، اور اس کے بعد اس کی موت ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور وہو یقول، آپ یہ کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اس بچے کو، اس لڑکے کو جہنم سے نجات دے دی، بچا لیا. کتنا عمل کیا تھا بیٹے نے، اس لڑکے نے، یہودی ہے، آپ اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، آپ کی نبی کی حیثیت سے جو فریضہ تھا آپ اس کو انجام دے رہے ہیں. یہ ہمارے لیے سبق بھی ہے، سب سے زیادہ فکر کہ اسلام اور توحید اختیار کر لے. آپ نے اس کو تلقین کی اور اس نے اسے قبول کر لیا. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے پھولے نہیں سمائے اور آپ نے اللہ کا شکر اور حمد بیان کی. یہ واقعہ سامنے رکھیے، صحیح بخاری میں بھی ہے اور دوسری حدیث کی کتابوں میں، جیسا کہ میں نے اشارہ کیا. اس کے بالمقابل وہ واقعہ دیکھیے جو بخاری مسلم میں حضرت سعید بن مسیب اپنے والد حضرت مسیب سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو طالب آپ کے چچا کا آخری وقت آیا، موت کا وقت آیا، تو آپ تشریف لائے، جبکہ وہاں ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ جو بھی اس کا بیٹا تھا، وہ دو سرداران قریش میں سے دو لوگ موجود تھے. آپ نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا جان یا عم قل لا الہ الا اللہ، کہ اے چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے، اقرار کر لیجئے، کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، ایسا کلمہ جس کے ذریعے میں اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کروں گا یا سفارش کروں گا. تو ابو جہل اور اس کے ساتھی نے کہا کہ جب آپ نے لا الہ کی دعوت دی تو ان دونوں نے کہا ابو طالب سے اترغب عن ملت عبد المطلب، کہ کیا آپ عبد المطلب، یعنی باپ کا نام لیا ان کے، اللہ کے رسول کے دادا کا، کہ کیا آپ عبد المطلب کی ملت سے، ان کے طریقے سے، دین سے ہٹ جائیں گے؟
پھر جائیں گے، پھر آپ نے دعوت دی، پھر انہوں نے وہی کہا، پھر دعوت دی، پھر وہی کہا، اور روایت میں ہے کہ بالآخر ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے باپ کا دین نہیں چھوڑوں گا، اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کیا۔ وَأَبَىٰ أَن يَقُولَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، انہیں قبول نہیں کیا۔ اور روایتوں میں ہے صحیح مسلم وغیرہ میں کہ انہیں اس بات کا عار محسوس ہوا کہ لوگ کیا کہیں گے، جیسے ہمارے یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، تو انہیں بھی عار محسوس ہوا کہ لوگ یہ کہیں کہ باپ دادا کے دین سے ہٹ گیا، اور اسی پہ موت ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جب تک منع نہ کیا جائے آپ کے لیے مغفرت طلب کروں گا۔ پھر آپ کے لیے ممانعت آ گئی کہ نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ ہاں، وہ ما کان للنبی والذین آمنوا والی آیت آپ بہت مرتبہ سن چکے، میں خود متعدد مرتبہ بیان کیا ہوں۔ تو چاہے رشتہ دار ہوں استغفار بھی نہیں کر سکتے، اور صرف ابو طالب نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کی قبر پہ گئے، وہاں تذکرہ ہے، وہ بھی صحیح مسلم میں ہے، مغفرت کی دعا کرنے سے منع کر دیا گیا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول جن کا بیٹا سچا صحابی رسول تھے جو، اور یہ راس المنافقین تھا، ظاہر میں مسلمان تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کے مطالبے پر نماز جنازہ پڑھا دی، آپ کو منع کر دیا گیا۔ سورہ توبہ میں آیت ہے، ہاں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کہ ان میں سے کسی پر کبھی نماز جنازہ مت پڑھیے جو مر گیا ہے۔ ہاں، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اس میں جملہ ہے کہ آیت میں قرآن میں کہ ان کی قبر پر کھڑے بھی نہیں ہونا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، ایک یہودی بچہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، ابھی یہودی تھا، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے کے مر گیا، اللہ کے رسول نے کہا جنت۔ سگے چچا جنہوں نے رشتہ داری کی بنیاد پر، خاندان اور قبیلے کی بنیاد پر اپنی زندگی جیتے جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا، لیکن کلمہ نہیں پڑھا، جہنم میں۔ یعنی ہماری جنت اور جہنم کا بنیادی طور سے فیصلہ کلمہ توحید کرے گا، رسالت اور اللہ پر ایمان۔ یہ ہے توحید کی ایک بات، اگر اس کی بیان کی جائے کہ یہ اہمیت ہے، یہ فضیلت ہے، اور یہ ہماری اور آپ کی ضرورت ہے، تو یہ کافی ہے۔ میرے سامنے کاغذ ہے، اس میں علامہ ابن رجب کے حوالے سے ان کی ایک کتاب ہے، اس میں توحید کی فضیلت کے لیے ایک ایک عنوان قائم کیا اور اس میں دلیلیں پیش کی۔ ان کے صرف عناوین کے جملے جو انہوں نے جملے بیان کیے ہیں وہ پڑھیں تو وہ کہتے ہیں، ان کے عناوین صرف پیش کر رہا ہوں، کہ توحید جو ہے وہ جنت کی قیمت ہے۔ حدیث میں ہے جنت کی کنجی ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اگر کسی کے پاس یہ لا الہ الا اللہ یا یہ توحید نہیں ہے، ہر چھوٹا بڑا بچہ بوڑھا مرد اور خواتین بھی یہ یاد رکھ لیں، جنت میں جانا ہے تو اگر ہمارا دامن لا الہ الا اللہ یا توحید سے خالی ہے تو یہ مراد پوری نہیں ہو سکتی۔ جنت کی ادنا قیمت سے مطلب ایک دم پورا معاوضہ نہیں ہے، یعنی اس کے جانے کا جواز، لائسن، اجازت اسی کو ملے گی جس کے پاس توحید لا الہ الا اللہ، نہیں ہے تو نہیں جا سکتا، کبھی نہیں۔ تو کہا انہا ثمن الجنہ ومن کانت آخر کلامہ دخل الجنہ، اور جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا جنت میں گیا۔ میں نے ابھی جو دو واقعہ پیش کیا اس سے ثابت ہو رہا ہے، اور یہ وہی نجات من النار، یہی جہنم سے بچاؤ کا، جنت ملے گی اور جہنم سے بچاؤ کے لیے یہی ضروری ہے۔ بنیادی طور سے جنت اور جہنم کا فیصلہ یہی توحید اور لا الہ الا اللہ کرنے والا ہے، اور یہ مغفرت کی موجب ہے توحید، یعنی مغفرت اگر ہم بخشش چاہتے ہیں اپنے گناہوں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم، تو توحید کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور یہ احسن الحسنات ہے، جتنی بھی نیکیاں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، صدقہ، خیرات، کسی کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی، سب نیکیاں ہیں، سب سے بڑی نیکی توحید ہے، لا الہ الا اللہ ہے۔ وہی تمحو الذنوب والخطایا، یہ گناہوں اور لغزشوں کو مٹاتی ہے۔ ہاں، حدیث قدسی میں ہے نا کہ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر کر گناہوں کے ساتھ مجھ سے ملے، صرف یہ ایک شرط پوری کر دے کہ شرک نہیں کیا ہو کچھ بھی، تو میں زمین بھر کے تو گناہ لائے گا، میں زمین بھر کے مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا۔ کہا اور یہ وہی تجدد من درس من الایمان فی القلب، اور یہ توحید یا لا الہ الا اللہ دل میں ایمان اور توحید جو کمزور ہو جاتے ہیں، یا ہم کیسے رنگ ہلکا ہو جائے تو کیسے کہیں گے کہ وہ مٹنے لگے، جو مٹنے لگتی ہے یا کمزور ہو جاتی ہے،
اس کی تجدید اور اس کی تقویت اس کو مضبوط بناتے ہیں. لا الہ الا اللہ مضبوط. اسی لیے آپ غور کیجئے کہ صبح و شام کے اذکار میں جن کلمات کا، دعاؤں کا، قرآنی آیات اور صورتوں کو تلاوت کرنے کا حکم ہے، جن کے فضائل بیان کیے گئے، اس میں آپ توحید پائیں گے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 10 مرتبہ پڑھے تو یہ فضیلت، 100 مرتبہ پڑھے تو یہ فضیلت. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ سب سے سچی بات اور انبیاء کے سب سے بہترین کلمہ، تمام نبیوں کا سب سے بہترین کلمہ یہی ہے. یوم عرفہ کی سب سے بہترین دعا یہی ہے، توحید. صبح و شام کے اذکار میں آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم آیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی عظمت، کبریائی، توحید، اس کے اسماء و صفات، اس کے کمالات پر جس طرح ایک آیت کریمہ میں اللہ کی یہ توحید چمٹی ہے، اس کے دلائل موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے 5 نام، 20 صفات اور 10 کمالات کا تذکرہ ہے، کسی آیت میں اس طرح اکٹھا نہیں ہے. اس لیے سب سے عظیم آیت سورہ اخلاص. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تعدیل ثلث القرآن، ایک قرآن کا 1/3 کے برابر ہے. قرآن کا 1/3 مضمون جو توحید کے، اللہ کے اسماء و صفات، توحید علمی سے متعلق جتنی چیزوں کو بیان کرتا ہے اور اس کے شرک کو رد کرتا ہے، وہ تمام چیزیں یہ چھوٹی سی صورت میں اجمالی طور سے سمٹی ہوئی ہے. اس لیے اس کی اتنی فضیلت ہے. توحید کی بنیاد پہ سورہ اخلاص کی فضیلت، توحید کی بنیاد پر آیت الکرسی. اور توحید کی ان آیتوں کو اگر پڑھے تو شیطان بھاگتا ہے، اللہ سے قربت ملتی ہے، ایمان کی تجدید ہوتی ہے. توحید اور اسی سے تسبیح اور تحمید جڑی ہوئی ہے. ان کلمات کو پڑھنے سے روزیاں ملتی ہیں، سکون ملتا ہے، شیطان بھاگتا ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ متوجہ ہوتا ہے. اور آگے کہا اس میں کہ اور اسی سے ترجح بصحائف صحائف الذنوب. کہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ گناہ جو دل کے اندر ہیں اور جس سے گناہوں کے صحائف مضبوط ہوتے ہیں، اس کو یہ مٹاتا ہے، اس کو ختم کرتا ہے اور ایمان کی تجدید کرتا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے اور بندے کے درمیان میں جو حجاب اور رکاوٹیں ہیں، اگر آپ کچھ گناہ کر رہے ہیں، کوئی غفلت کے شکار ہیں، آپ نے لا الہ الا اللہ اور توحید کو تازہ کیا تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ جڑ جاتے ہیں اور درمیان کے سارے حجاب اور رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں. بعض روایتوں میں ہے کہ جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو یہ کلمہ ڈائریکٹ اللہ تک پہنچتا ہے، توحید کی بات کرتا ہے تو. اور یہ ایسا کلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کہنے والوں کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ سچ کہا. سب سے سچی بات یہ ہے اور یہ سب سے افضل چیز ہے جس کو نبیوں نے کہا، یہی افضل الذکر ہے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اللہ کے رسول اللہ کا فرمان ہے. اور یہ افضل الاعمال ہے. کئی روایات اور کئی دلیلوں سے یہ ثابت ہے کہ اعمال جو بھی انسان کرتا ہے اس میں لا الہ الا اللہ کا کہنا، توحید کو تازہ کرنا سب سے زیادہ فضیلت والا ہے. اور یہ گناہوں کو بڑھانے، گناہ در گناہ بڑھانے، نیکیوں کو گناہ در گناہ بڑھانے میں، اجر و ثواب کو بڑھانے میں سب سے زیادہ اس کا اثر ہے. سب سے بڑا سبب ہے. یہ گردنوں کو آزاد کرنے کی مساوی ہے اور یہ شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. 100 مرتبہ جو ابھی میں نے کلمہ بتایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ آخر تک، تو 100 مرتبہ جس نے پڑھ لیا تو جس 24 گھنٹے میں پڑھا ہے اس دن اور رات میں شیطان اس کے جسم میں داخل نہیں ہوگا، تو خود بخود وہ جادو ٹونے سے، آسیب سے، سب سے محفوظ رہے گا. اور یہ قبر کی وحشت سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے اور قیامت کے دن کے ہولناکی سے، خوف اور دہشت سے، فضائے اکبر سے بچانے کا ذریعہ ہے. اور اسی میں جوڑ دوں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملنے کا بنیادی سبب ہے، ذریعہ ہے. جس کے پاس لا الہ الا اللہ نہیں ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو نہیں مل سکتی. اسی طرح یہ مومنوں کا شعار ہے جب اس وقت جب وہ قبروں سے اٹھیں گے تو وہ لا الہ الا اللہ کہیں گے. اسی طرح یہ اس کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے کہنے والوں کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، وہ جس سے چاہے گا داخل ہوگا. اور اس کے فضائل میں ایک اہم بات، بہت بڑی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس پر مرتا ہے اور اس کے گناہ اتنے ہیں کہ اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری پڑ جائے اور اللہ کا فیصلہ ہو، اللہ چاہے تو معاف بھی کر دے اور اللہ چاہے تو اس کو جہنم میں دے اس کے گناہوں کے برابر، تو اگر وہ گناہوں کی بنیاد پر، زیادتی کی بنیاد پر جہنم میں چلا بھی گیا تو توحید اگر ہے تو بالآخر اسے آگے پیچھے جہنم سے نکال کر جنت میں ضرور ڈالا جائے گا جو توحید پہ مر گیا. اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں. اسی طرح فَإِنَّهُمْ تو وہ لوگ ضرور نکلیں گے. یہاں تک علامہ ابن رجب کے یہ عناوین ہیں. میں اس میں ایک چیز جوڑ دوں کہ توحید کے ذریعے ہی
ہم کہتے ہیں انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ شرف والا ہے، خاص طور سے دنیا کی مخلوقات، آسمانی مخلوقات کے سلسلے میں وہ ایک بحث کی جاتی ہے۔ تو دنیا میں جتنے آسمان، زمین، پیڑ پودے، ہاں، اور باقی جتنے جانور ہیں، چرند پرند وغیرہ وغیرہ جتنی چیزیں ہیں، سب پر اللہ نے انسان کو شرف دیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو تکریم کی عزت دی، ہاں، اور اسے بہت ساری صلاحیتیں دی۔ آج دنیا میں دیکھ رہے ہیں انسان ساری مخلوقات کا استعمال کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے سب انسانوں کے لیے تسخیر کیا گیا ہے، انسان اپنی ضروریات کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ مطلب یہ کہ اس کائنات کی ساری مخلوقات کا مرکزی جو ہے نقطہ یا مرکزی وجود وہ انسان ہے، کائنات کی بارات کا دولہا ہے انسان۔ تو انسان کو شرف کب ملتا ہے، اشرفیت کا درجہ کیسے ملتا ہے؟ تو میں اس کا جواب ہے کہ توحید سے۔ توحید ہی حقیقت میں انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہے۔ اب کیسے، اس کا جواب دینے کے لیے ایک لمبا چوڑا وقت بیان کیا جا سکتا ہے کئی پہلوؤں سے۔ ایک دو پہلو کو اشارتاً میں ذکر کروں کہ جب توحید ہوتی ہے تو انسان صرف اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کی بندگی اور تذلل عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ کے سامنے، اپنے آپ کو جھکاتا ہے، اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتا ہے، تو خالق السماوات والارض کے سامنے جھکتا ہے۔ اور جب صرف اس کے سامنے جھکتا ہے تو رب العالمین کی ساری مخلوقات اس کے تابع ہوتی ہے، اس کے خادم بنتی ہے، یہ مخدوم ہوتا ہے۔ ہاں، اس کو پلٹ دیجئے کہ جو مشرکین کو آپ دیکھیے جو شرک کرتے ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشرکین میں سے کوئی ایسا ہے جو درختوں کو پوج رہا ہے، جو درخت ہمارے لیے اللہ نے پیدا کیا، ہم سے بہت کم درجے کا ہے، اس کو لوگوں نے معبود بنا دیا۔ کوئی کسی پتھر کو پوج رہا ہے، کوئی ایسے ہی پوج رہا ہے، کوئی تراش خراش کے پوج رہا ہے، ہاں، کوئی کسی جانور کو پوج رہا ہے، کوئی کسی شخصیت کو پوج رہا ہے، ولی ہو، پیر ہو، نبی ہو، جو بھی ہو، کوئی ملائکہ اور فرشتوں کو پوج رہا ہے۔ تو بہت ساری چیزوں کو لوگ پوج رہے ہیں، تو جس کو پوج رہے ہیں اپنے آپ کو اس سے چھوٹا بنا رہے ہیں، اپنے آپ کو اس کے در کا بھکاری بنا رہے ہیں، جبکہ وہ دینے والے نہیں ہیں، ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ تو یہ تو ڈبل بے وقوفی ہے اور اپنے آپ کو گرانے والی بات ہے۔ لہٰذا انسان جب شرک کرتا ہے تو اشرف المخلوقات نہیں رہ جاتا، گھٹیا ہو جاتا ہے۔ جو درخت کو پوج رہا ہے وہ درخت سے گھٹیا ہے، اپنے آپ کو درخت کے سامنے جھکا رہا ہے، تو درخت اس سے بہت افضل ہو گیا۔ اس کے عمل کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، حقیقت میں کچھ اور ہے۔ دوسرا پہلو کہ جب انسان توحید پر ہوتا ہے تو جتنی انسان ہونے کی، اچھا انسان ہونے کی جتنی خوبیاں ہیں، ظلم نہ کرنا، کسی کو دکھ نہ دینا، حرام نہیں کھانا، جھوٹ نہیں بولنا، ہاں، کمزوروں پر ظلم زیادتی نہ کرنا، ہر حقدار کو اس کا حق دینا، اللہ کا حق ادا کرنا، رسول کا حق ادا کرنا، والدین کا حق ادا کرنا، بھائی بہنوں کا، رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا، ہر ایک کا حق ادا کرنا، اور شریعت میں جو بھی احکام، اوامر و نواہی ہیں ان کو بجا لانا، یہ وہی کرے گا جس کے اندر توحید مضبوط ہے۔ اللہ سے محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہے گا، اس کا اجر ثواب چاہنے کے لیے قربانیاں دے گا۔ حضرت ابراہیم اور انبیاء کے واقعات ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ کا ڈر ہوگا تو گناہوں سے بچے گا، اللہ سے امید ہوگی تو امید کی بنیاد پر مایوسی سے بچے گا، خودکشی نہیں کرے گا، بے چینی کا شکار نہیں ہوگا، اللہ کی عظمت کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا، تکبر سے بچے گا، تواضع آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف اسماء و صفات اور کبریائی اور جلال و جمال کو جیسے جیسے وہ جانے گا، ویسے ویسے اس کے اندر خوبیاں پیدا ہوگی۔ وہ صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے گا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، دوسروں کے سامنے جھک کر، ہاتھ پھیلا کر اپنے آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ خودداری آئے گی اللہ کے توحید کی وجہ سے، حیا آئے گی توحید کی وجہ سے، مصیبت آ گئی تو صبر کرے گا توحید کی وجہ سے، دوسروں کی نعمتوں کو دیکھے گا تو حسد جلن میں مبتلا نہیں ہوگا، اس لیے کہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ جس کو جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اللہ نے اسے دیا خوبصورتی، اللہ نے اس کو عطا کی اور دولت، اللہ نے اس کو عطا کیا شہرت اور اعلیٰ منصب، لہٰذا مجھے اس پر جلنا نہیں چاہیے، اللہ کے فیصلے پر مجھ کو خوش رہنا چاہیے، مطمئن رہنا چاہیے۔ تو یہ قناعت، یہ صبر، یہ شکر توحید کی وجہ سے آتی ہے۔ تو ساری خوبیاں اچھے انسان کی توحید کی وجہ سے آتی ہے۔ یہ جو میں نے تمہیداً عرض کیا، یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، اصل الاصول ہے۔ میں نے کہا جنت اور جہنم اسی کی بنیاد پر انبیاء کرام آئے، اسی کو پھیلانے کے لیے۔ ان کی سارے نبیوں کی دعوت، پہلی دعوت، بنیادی دعوت، نچوڑ لا الہ الا اللہ۔ جس نبی کی امت نے اس کلمے کو قبول نہیں کیا، اس کا اگلا سبق نہیں آیا۔
کیونکہ نماز روزہ حج زکوٰۃ سب تابع ہیں. توحید کی ایک فضیلت یہ ہے, اہمیت یہ ہے کہ اگر یہ نہیں ہے تو آپ کا کوئی بھی عمل قبول نہیں, کوئی بھی عمل. آتے ہیں اب اس سے جوڑ کے اپنے آج کے موضوع سے کہ توحید اتنی اہم ہے, لہٰذا ایک انسان کو, مرد ہو یا عورت, سب کو اسے سیکھنا کتنا ضروری ہے. اور اس کی بہت سی دلیلیں ہیں قرآن و حدیث میں کہ کوئی انسان, مرد ہو یا عورت, یہ نہیں کہہ سکتا جس کو عقل و شعور ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ مجھے اس کا علم نہیں تھا, مجھے اس کا علم نہیں تھا, باپ دادا کرتے تھے تو میں نے بھی شرک کیا, مجھے معلوم نہیں تھا اس لیے شرک کیا. اگر آپ کو کسی نے توحید نہیں بتائی تو آپ کو شرک کس نے بتایا؟ آپ کو یہ کسی نے نہیں بتایا کہ صرف اللہ عبادت کے لائق ہے, تو آپ کو یہ کس نے بتایا کہ دیوی دیوتاؤں کو, قبر کے اولیاء اور صالحین کو پوچھ سکتے ہیں, ان سے دعا کر سکتے ہیں, ان کے نام سے ہم اپنے ضروریات کو یا مشکلات کو حل اور مراد کو پوری کرنے کے الفاظ اور اذکار جپ سکتے ہیں؟ کس نے بتایا؟ کہاں سے سیکھا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کی تو کوئی دلیل ہے نہیں, اور توحید کی بہت سی دلیل ہیں. آپ کہہ رہے ہیں توحید مجھے معلوم نہیں, جو آپ کی فطرت میں ہے, اللہ نے جس پر پیدا کیا, آدم کی پیٹھ میں تھے تب جس سے عہد و پیمان لیا تھا, اس کو آپ کہتے ہو کہ مجھے نہیں معلوم. اور جس پر اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ ما انزل اللہ بہا من سلطان, شرک پر اللہ نے کوئی دلیل اتاری ہی نہیں, وہ کہتے ہو کہ مجھے باپ دادا سے یا فلاں سے ملا, میں علم نہیں رکھتا تھا. تو کیسے عذر بنے گا کہ ہم نے شرک کر لیا؟ اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ توحید کو سیکھنا لازم ہے. توحید کے سیکھنے کے ساتھ توحید کی ضد کو بھی سیکھنا لازمی ہے, اور وہ ہے شرک. ہاں, ایک آدمی لا الہ الا اللہ کہہ دے کافی نہیں ہے, لا الہ الا اللہ کا معنی بھی سمجھ لے یہ بھی کافی نہیں ہے نجات کے لیے. لا الہ الا اللہ کو کہتا ہے, سمجھتا ہے, اس پر, اس کے تقاضوں پر ابھی بظاہر عمل بھی کرنے لگا, یہ بھی پوری بات نہیں ہوئی. اس کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ شرک اور اہل شرک سے اپنے آپ کو بری کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء, حضرت ابراہیم کا جملہ نا, انی براء مما تعبدون, اپنی قوم سے, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ, ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ میں بری ہوں, بیزار ہوں, لا تعلق ہوں, میں کوئی تعلق نہیں رکھتا, مما تعبدون, ان چیزوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو. دوسری آیتوں میں یہ بھی ہے کہ تم سے اور تمہارے معبودان باطلہ سے, شرک سے اور اہل شرک سے میں تعلق نہیں رکھتا. یہ ضروری ہے. اسی لیے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا, جو شخص لا الہ الا اللہ کہے, من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما عبد من دون اللہ, ہاں, او کما قال, کہ جو لا الہ الا اللہ کہے وہ, اور جن اللہ کے سوا جن کی عبادت ہوتی ہے ان کا انکار کرے, وہ جنت میں جائے گا. تو یہ انکار کرنا بھی ساتھ میں شامل ہے. کب آپ انکار کریں گے؟ جب آپ سمجھیں گے. لیکن یہ شرک کتنا خطرناک ہے, جتنا خطرناک ہے, یہاں ہم ہی نہیں, دنیا کے جتنے مسلمان ہیں تھوڑا سا بھی اگر شدھ بدھ رکھتے ہیں, سب یہ جانتے ہیں کہ شرک اور کفر سب سے بڑا گناہ ہے. لیکن پھر بھی آج کی تاریخ میں امت کا 2/3 بلکہ 2/3 سے زیادہ حصہ, ہاں, علی وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوں, ہاں, کسی نہ کسی قسم کے شرک میں مبتلا ہے. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کئی وجہ. اس میں سب سے بنیادی وجہ کہ توحید نہیں سمجھی, شرک نہیں معلوم, عبادت کسے کہتے ہیں نہیں پتہ. غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, کہتے ہیں ہم شرک نہیں کر رہے ہیں, ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں. ہاں, اللہ کی توحید کی مخالفت کر رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہے کہ توحید کے مخالف ہو رہا ہوں. توحید کا مطلب کیا ہے, اللہ کے حقوق کیا ہیں, اللہ کی عظمت و شان کا تقاضا کیا ہے, جانتے ہی نہیں ہیں. عوام تو عوام, بہت سارے خواص, شرک اور شرک کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں مسلمانوں کے بیچ میں. یہاں اتنی ساری تفصیل جو میں نے تمہیداً بیان کی, میں اس لیے بھی کر رہا ہوں. یہ توحید, جیسے ہم صبح اور شام کے اذکار میں لا الہ الا اللہ اور اس کے اذکار میں نے بتایا کہ اس کو بار بار دہرا کے ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ اور رسول نے اس طرح کا انتظام کیا ہے کہ ہم صبح و شام پڑھتے رہیں. ایسے ہی ہمیں بار بار اس سبق کو دہرانا چاہیے. ہم جس سماج میں یہ دہرایا نہیں جاتا, ان کے بچے کہیں نہ کہیں شرک کا شکار ہو جاتے ہیں, عورتیں کہیں نہ کہیں شرک میں پڑ جاتی ہیں, اور انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام اور خاص طور سے ہمارے ہندوستان پاکستان کا مسلم معاشرہ دیکھیے, کتنی شرکیات ہے, کتنی شرکیات ہے. ایک آدمی اپنے آپ کو بہت دیندار کہتا ہے, فضائل پر زور دیتا ہے, دین کے بہت سے اعمال کرتا ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ کہیں اس کے قول میں, کہیں اس کے عمل میں, کہیں اس کے اعتقاد میں, کہیں اس کے گلے میں, کہیں اس کی کمر میں, کہیں اس کے بازو پہ شرک لٹک رہا ہے, شرک جو ہے نظر آ رہا ہے.
میرے موضوع سے متعلق جو بات ہے تعویذ اور گنڈے، میں اس میں ڈائریکٹ اپنے موضوع پر آنے سے پہلے ایک چیز اشارہ کروں گا کہ جو علم ضروری ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تفسیر منقول ہے، اہل تفاسیر نے نقل کیا ہے۔ علامہ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بھی ان کا ایک قول نقل کیا۔ وہ سورہ بقرہ کی جو آیت کا ایک ٹکڑا ہے وہ لا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، کہ اللہ کے انداد ہمسر نہ بناؤ، وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم علم رکھتے ہو۔ میں نے لفظی ترجمہ کیا، یعنی جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کے ہمسر نہ بناؤ۔ تو اللہ کا ہمسر بنانا کیا ہے؟ جتنے شرک اکبر ہیں وہ بھی، اور حضرت ابن عباس نے جو تشریح کی اس سے پہلے دو جملہ کہا کہ انداد الند هو الشرک، کہا کہ ند سے مراد شرک ہے۔ یہاں اگر آپ شرک کر رہے ہیں تو آپ اللہ کا ہمسر بنا رہے ہیں، اللہ کے برابر دوسرے کو بنا رہے ہیں۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ هو اخفى من دبیب النمل، علی صفوۃ سوداء، علی صفات سوداء فی لیلۃ مظلمہ، کہ شرک جو دلوں میں آتا ہے یہ چونٹی کی چال سے بھی زیادہ ہلکا اور مخفی ہے۔ جو کالی رات میں، لیلۃ مظلمہ، اندھیری رات میں کالے پتھر پر چلے، کالے پتھر پر رات کے اندھیرے میں کوئی چونٹی چلے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہاں کوئی چونٹی چل رہی ہے۔ ایسے ہی غیر محسوس طریقے پہ شرک تمہارے دلوں میں آئے گا۔ اور پھر انہوں نے اس کی کچھ مثالیں دی اس آیت میں، کہ جو آیت میں اللہ نے کہا ہے تو اس میں شرک اصغر کی بھی مثالیں دی ہیں، کہ کوئی کہتا ہے کہ اگر گھر میں بطخ نہیں ہوتی تو چور آ جاتے۔ ہمارے اس کتے یا کتیا موجود تھی اس لیے چور نہیں آئے، ملاح بہت اچھا تھا اس لیے ہم کنارے چلے گئے، آج بولے کہ ڈرائیور بہت اچھا تھا نہیں تو آج تو ایکسیڈنٹ تھا، مر جاتے۔ زبانی ہے یہ شرک اصغر ہے کہ آپ کو بچایا اللہ نے، توفیق دی ڈرائیور کو اللہ نے، گاڑی کو اللہ نے روک دیا اور آپ کہہ رہے ہو کہ اس نے بچایا۔ تو نعمت یا عمل جو اللہ کا ہے اس کی نسبت آپ کسی مخلوق کی طرف کر رہے ہیں تو یہ اس معنی میں شرک ہوا۔ تو آپ کو یہ جو قول میں نے پیش کیا توحید اور شرک کے شروع میں تھوڑی سی بات کی کہ شرک پر مرنے والا کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا اگر شرک اکبر ہے، شرک اصغر کا نہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ کتنا اہم، کتنا ضروری ہے کہ ہم اس کو سیکھیں جانیں۔ اب توحید اور کلمہ ہم نے پڑھا، مسلمان ہو گئے، مسلمان ہونے کے بعد اس کی تجدید کرتے رہنا اور اپنے توحید کی حفاظت کرتے رہنا سب سے اہم کام ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں چلتے پھرتے کوئی بھی کام ہو، بہت ساری باتیں ہم ایسی زبان سے کہتے ہیں جو توحید کے خلاف ہے۔ اگر میں اس کی مثالیں دوں رات کم پڑے گی، ہمارا محدود وقت ہے اور خاص عنوان ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے جملے ہم ایسے کہتے ہیں، ارے وہ منحوس ہے، وہ آیا تو اس کے آنے کے بعد گھر میں ایسا ہو گیا۔ ہماری عورتیں، ہمارے بہت سارے مرد بھی کہتے ہیں، اب کوئی آیا اور پاور چلی گئی، کرنٹ کٹ گیا، مطلب بجلی چلی گئی، تو ہم کہتے ہیں دیکھیے یہ آیا اور اندھیرا ہو گیا، مطلب اس کے آنے سے اندھیرا ہوا، اس کے جانے سے کچھ ہو گیا۔ اس طرح کی باتیں ہم مذاق میں کہتے ہیں۔ شرک اور توحید کی ایسی بہت سی باتیں ہیں، حدیث میں ہے کہ بندہ کچھ باتیں ایسی کہتا ہے کہ اس کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، جبکہ اس سے وہ جہنمی بن جاتا ہے، انتہائی عظیم گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ ایسے ہی کوئی نیکی ایسی کرتا ہے کہ اس کو چھوٹی سمجھتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ اس کو جنت دے دیتا ہے۔ تو ان چیزوں میں ہم کو بہت ہی اپنی زبان میں ہم کہیں کہ چوکنا رہنا چاہیے، ہر وقت آنکھیں کھلی بیدار، خاص طور سے عقیدے کے بارے میں۔ چھوٹے سے چھوٹا معاملہ ہمیں اگر چھوٹا ہمیں لگ رہا ہے، لیکن اگر اس میں نظر آتا ہے کہ اس میں شرک کا شائبہ ہے تو ہر اعتبار سے پوری قوت کے ساتھ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر بار والوں کو اور جن لوگوں کو ہم بتا سمجھا سکتے ہیں ان کو اس سے متنبہ کر کے بچانا، یہ ہمارا دینی فریضہ ہے اور ہمارے مومن ہونے کا بنیادی تقاضا ہے۔ کیونکہ میں نے ایسا کہا کہ شرک توحید کی ضد ہے، توحید بنیاد ہے ہماری، اس کے بغیر نجات نہیں، فلاح نہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ کی رحمت نہیں مل سکتی۔ مسلمانوں پر جتنی مصیبت ہے، میں بار بار کہتا ہوں، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، حدیثیں کہتی ہے، اس کی بنیادی وجہ شرک اور بدعت ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کا قول میں نے کئی مرتبہ نقل کیا کہ مسلمانوں پہ جو بھی آفت، بلا، مصیبت، پریشانیاں آ رہی ہیں، اس کی سب سے بڑی مصیبت وجہ ایک لفظ میں مخالفت رسول۔ اب کوئی شرک کر رہا ہے تو رسول کی تعلیم کی مخالفت کر رہا ہے، رسول کی پہلی تعلیم توحید ہے۔ کوئی بدعت کر رہا ہے، نئے ذکر کر رہا ہے، نئی عبادت کر رہا ہے، اور بہت سارے نئے تہوار جو شریعت نے نہیں بتائے ہیں، سب بدعت کر رہے ہیں، اور یہ وجہ ہے مسلمانوں پر مصیبت اور پریشانی کے آنے کی۔
یہ ہوائی بات نہیں ہے، قرآن و حدیث کی بہت ساری دلیلیں اس پر دلالت کرتی ہیں۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ اصل موضوع کو اس کی اہمیت یہ سمجھیے کہ توحید کی حفاظت ہمیں ہر قسم کے شرک سے کرنی ہے۔ اب توحید کی کچھ چیزیں جس کو ہم شرک اکبر کہتے ہیں، اگر ایک آدمی اسے اختیار کر لے یعنی وہ اس میں ملوث ہو جائے تو انسان مسلمان نہیں رہتا۔ دماغ میں اچھی طرح گھسا لیجئے، اگر شرک اکبر کسی نے کیا، جس کو شرک اکبر کہا گیا، یہ حدیث میں کیا ہم نے تقسیم نہیں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ریا کو شرک اصغر کہا ہے، مطلب اصغر اور اکبر کی تقسیم حدیث میں موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی اگر کوئی شخص شرک اکبر کر رہا ہے تو اس کا لا الہ الا اللہ ٹوٹ گیا، اس کا اسلام ٹوٹ گیا، وہ اسلام سے باہر ہو گیا۔ نواقض اسلام اور نواقض ایمان میں آپ پڑھ لیجئے، علماء نے اس کو ذکر کیا ہے کہ جو شخص شرک اکبر کرے گا اسلام سے باہر۔ تو شرک اکبر سے توحید ختم ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، اور شرک اصغر سے توحید میں کمی آ جاتی ہے۔ ہاں، عربی میں کہتے ہیں شرک اکبر توحید کا ناقض، نواقض وضو کہتے ہیں، توڑ دینے والا، یہ توحید کو توڑ دینے والا ہے، اور شرک اصغر توحید کا ناقص ہے، نقص پیدا کرنے والا، کم کر دینے والا، کمی لانے والا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اچھا ایک بات یہ بھی دھیان رہے، شرک اصغر سے آدمی اسلام سے باہر تو نہیں ہوتا لیکن کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ دونوں میں فرق کرنے میں ایک چیز یہ بیان کی جاتی ہے کہ شرک اکبر اگر انسان کر رہا ہے تو اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا، کوئی بھی، نماز روزہ حج زکوٰۃ، ایک شرک اکبر، سال میں ایک مرتبہ، 10 سال میں ایک مرتبہ اس نے کسی غیر اللہ کو سجدہ کیا، توبہ نہیں کیا، تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا اللہ کے ہاں، اس لیے کہ اس کے کلمے میں اخلاص ہی نہیں رہا۔ اور شرک اصغر جس عمل میں جائے گا صرف وہ رد ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسری چیز، شرک اکبر کرنے سے جیسا کہ میں نے کہا کہ آدمی اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، شرک اصغر سے باہر نہیں ہوتا، لیکن اس سے آدمی کو مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے کہ چلو شرک اصغر تو ہم کر رہے ہیں، یہ تو اسلام سے باہر نہیں کرتا۔ شرک اصغر کی قباحت یہ ہے کہ یہ شرک اکبر جو اس میں ملوث ہوتا ہے اور عادی ہو جاتا ہے تو شرک اصغر والا آسانی سے شرک اکبر میں چلا جاتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، شرک اصغر اگرچہ شرک اکبر سے چھوٹا ہے لیکن جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں ان تمام کبیرہ گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ اب صحابہ کرام کو دیکھیے کیا کیا ان کے جملوں سے پتہ چلتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول محمد بن الوہاب وغیرہ نے بھی نقل کیا ہے کتاب التوحید میں کہ میں اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھاؤں، یہ میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے اس سے کہ میں غیر اللہ کے نام کی سچی قسم کھاؤں۔ پوائنٹ نوٹ کیجئے، اللہ کا کی قسم کھا کے جھوٹ بولے، اس کا مطلب یہ ہم جری نہ ہو جائیں کہ اللہ کی قسم کھا کے جھوٹ بولیں، چھوٹی بات نہیں ہے یہ، آپ اللہ تعالیٰ کی ناقدری کریں گے تباہ ہو سکتے ہیں آپ۔ جھوٹی قسم کھانے والا دنیا میں تباہ ہوگا، آخرت میں بھی۔ ہاں، کہ اللہ کو کھلواڑ بنا رہا ہے، اللہ کے نام کو اپنے کام کے لیے استعمال کر رہا ہے، اس کے دل میں اللہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو یہ بھی گناہ ہے بڑا۔ لیکن ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی دوسرے کی قسم کھائیں، کیونکہ وہ شرک ہے، شرک اصغر ہے اگر عقیدہ نہیں ہے، بعض حالات میں شرک اکبر بھی ہوگا۔ آپ اگر دوسرے کی قسم کھاتے ہیں تو یہ شرک ہے، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، حدیث ہے صاف، جو اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائے اس نے شرک کیا۔ تو ابن مسعود یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا گناہ ہے، اللہ کے نام کی قسم کھائیں چاہے جھوٹ ہو جائے، یہ چھوٹا گناہ ہے، اور اس سے بڑا یہ ہے کہ آپ سچ بولنے کے لیے غیر اللہ کی قسم کھائیں، ابا کی قسم، امی کی قسم، سر کی قسم، پاؤں کی قسم، پتہ نہیں کیا کیا لوگ کھاتے ہیں، غیروں کا اثر ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب شرک ایسا ہے کہ ہماری توحید کو، جو جنت کی قیمت ہے، جس کی بنیاد پر فیصلہ ہونے والا ہے، جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول کی شفاعت ملنے والی ہے، جس کی بنیاد پر اللہ کی رحمت دنیا میں معافی ملتی ہے، گناہوں کی بخشش ملتی ہے، اور بہت سارے فائدے جو ابھی ہم نے پڑھے، تو اس کے لیے ہمیں کتنا بیدار رہنا چاہیے۔ اور اسی بیداری کا ایک تقاضا ہے کہ آج کا جو ہمارا عنوان ہے، تعویذ اور گنڈے، ہم اور ہمارے ارد گرد یہاں بہت سارے لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں یہاں موجود اکثر لوگ یہ سمجھیں گے اور کہیں گے کہ ہم کہاں گنڈے تعویذ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ گنڈے تعویذ یا اس سے ملتی جلتی بہت ساری چیزیں ہمارے ارد گرد میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے گھروں میں اور بعض مرتبہ ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ لہٰذا اسے جاننا چاہیے کہ یہ ہماری توحید کو محفوظ رکھنے اور نہ محفوظ رکھنے سے جڑا ہوا مسئلہ ہے آج کا موضوع۔ تعویذ
ہم اردو میں کسے کہتے ہیں؟ گنڈے کسے کہتے ہیں؟ تعویذ اردو میں ہم اس چیز کو کہتے ہیں جس کو گلے میں، بازو پر یا کمر میں لٹکایا جائے، باندھا جائے۔ اب یہ کئی شکل ہوتی ہے، دھاگے ہوتے ہیں، دھاگے میں کبھی کبھی وہ موم جامے کے ساتھ کچھ چیزیں پہنائی جاتی ہے، کپڑا وغیرہ کپڑے کی شکل میں، آج کل میٹل کی بھی ملتی ہیں، نئی چیزیں پلاسٹک وغیرہ کی بھی بنتی ہیں، اور اس طرح سے کڑا، چھلا، اور آپ اگر اردو کی لغت میں دیکھیں گنڈا کسے کہتے ہیں تو اس میں یہ دیکھیں گے کہ چھلا، کڑا، چوڑی یا ایک لمبا دھاگا جس میں گانٹھ مار مار کر کوئی عمل کیا جاتا ہے اور اس پہ کوئی ذکر و اذکار یا دعائیں پڑھی جاتی ہے، اللہ کے اسماء حسنی یا کچھ پڑھ کر اس کو پھونکا جاتا ہے، اور اسے بیماری سے بچنے کے لیے یا بلاؤں سے حفاظت کے لیے گلے میں یا بدن کے کسی حصے میں پہنا اور لٹکایا جاتا ہے۔ فیروز اللغات میں تھوڑے الفاظ کا فرق لگ بھگ یہ بیان کیا ہے اور ایک آدھ دو معنی بیان کیا ہے۔ یہ گنڈا ہے، اور تعویذ جو گلے میں لٹکائی جاتی ہے اس کو عربی زبان میں تمائم کہتے ہیں، واحد تمیمہ، تمیمہ تمہ یتیم مانے پورا ہونا، اور اسی سے تمائم ہے۔ اس کے ایک دو نام عربی میں اور بھی ہے، عربی میں اس کے لیے عوض اور حروز کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہاں، عربی میں تعویذ نہیں کہتے، تعویذ کا عربی میں لغوی اعتبار سے معنی ہوتا ہے پناہ میں دینا۔ کبھی کبھی اس کی وجہ سے بھی کچھ لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ حدیثوں میں تو تعویذ کا لفظ ہے، تعویذ مانے پناہ میں دینا۔ ہم قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو کہتے ہیں معوذتین، دو پناہ میں دینے والی، پناہ دلانے والی چیزیں، صورتیں، اور دو سے زیادہ ہوں، اگر اس میں قل اللہ احد کو بھی جوڑا جاتا ہے تو اس کو معوذات کہا جاتا ہے، پناہ میں دینے والی صورتیں۔ یہ تعویذ سے اس میں فاعل ہے یہ معوذ، اس کی تثنیہ ہے معوذتین اور جمع ہے معوذات، جمع مؤنث سالم۔ تو بہرحال تعویذ یعنی پناہ میں دینا، عربی میں اسے تمیمہ کہا جاتا ہے۔ تمیمہ کا لغوی معنی یہ تمام سے ہے، پورا ہونا، اور ابن فارس کہتے ہیں کہ یہ تمام یا تمیمہ جو نام رکھا گیا گلے، بازو یا کہیں لٹکانے والی چیزوں کو، تو گویا کہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ یہ دوا کی تکمیل اور مطلوب شفا کا مکمل طریقے سے حاصل کرنا ہے۔ مطلب یہ لٹکانے سے ہمیں پوری طرح شفا مل جائے گی، ہماری مراد یا ہمارا کام پورا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا، بلا مصیبت سے بچ جائیں گے۔ اب یہاں وہ کیسی چیز ہوتی ہے اس کا تھوڑا سا اختلاف کیا ہے کہ لغوی اعتبار سے کون سی چیز لٹکانے والی تمیمہ کہیں گے، یہ الگ الگ اقوال ہیں۔ بنیادی طور سے لٹکا کر کچھ کام کے پورا ہونے، مصیبت بلا بیماری سے بچنے کے لیے جو پہنا جاتا ہے وہ اس کو کہا۔ ہاں، یہ شر کے دفع کرنے کے لیے یا واقع ہونے کے بعد شر، مصیبت، بیماری کو رفع کرنے کے لیے ہاں یہ پہنا جائے، وہ چاہے نظر بد ہو یا دوسری بلا اور مصیبت کوئی ہو، اس سے بچاؤ کے لیے جو پہنا جاتا ہے۔ اور یہ لٹکائے جانے والی چیزیں چاہے دھاگا ہو یا دوسرے موم جامے وغیرہ کے کپڑوتی یا کوئی اور شکل کی چیزیں ہوں۔ ہمارے یہاں گاڑیوں پر، گھروں میں بہت سارے لوگ نظر بد سے بچانے کے لیے عجیب عجیب چیزیں لٹکاتے ہیں۔ ہاں، وہ کپڑا بنا کے جو ہے آدمی کے جیسا، کارٹون جیسا بنا کے لٹکا دیتے ہیں، کوئی لیمو اور مرچی لٹکاتا ہے، کوئی کچھ لٹکاتا ہے، کوئی گاڑی میں لٹکاتا ہے، گھر کے دروازے پہ لٹکاتے ہیں، داخل ہونے کی جگہ پہ، نکلنے کی جگہ پہ، کھڑکیوں پہ، الگ الگ جگہ الگ الگ چیزیں لٹکائے۔ یہ سب اس میں شامل ہے، سب کے سب تعویذ میں شامل ہے، یعنی جس کو ہم عربی زبان میں تمیمہ کہیں گے، تمائم کہیں گے۔ شرعی اعتبار سے یہ تھوڑا سا اس کا معنی ہوا۔ علامہ ابن عبد البر، ہاں، یہ موسوعۃ العقائد سے میں کچھ چیزیں پیش کر رہا ہوں۔ کہہ رہے ہیں کہ علامہ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ التمیمۃ فی کلام العرب القلادہ، عرب کے کلام میں لفظ تمیمہ جو ہے وہ قلادہ کو کہتے ہیں، یعنی ہار جو گلے میں لٹکایا جائے، اصلاً اس کا یہی معنی ہوتا ہے۔ ہاں، ھذا اصلھا فی اللغہ، اصل ہے لغت میں، اس کی اصل یہی ہے، لیکن اہل علم کے نزدیک اصطلاحاً تمیمہ کہتے ہیں ما علق فی الاعناق من القلائد خشیۃ العین او غیرها من انواع البلاء، کہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو گلوں میں لٹکایا جائے، من القلائد، ہاروں میں سے دھاگا ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو جو چیز گلے میں لٹکائی جائے نظر بد کے ڈر سے یا اس کے علاوہ کسی اور قسم کی بلا سے۔ ہاں دیکھیے، اس میں دو لفظ آیا تھا پہلے شرعی تعریف میں نے بیان کیا کہ رفع بلا اور دفع بلا۔ علامہ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ شیخ الاسلام نے ایک عنوان بھی قائم کیا ہے یہ اس سلسلے میں کہ باب من الشرک لبس الحلقۃ والخیط ونحوہما لرفع البلاء ودفعہ او دفعہا، کہ یہ شرک میں سے ہے، یہ محمد عبد الوہاب کتاب التوحید کا عنوان پڑھ رہا ہوں، شرک میں سے ہے کہ
حلقہ کڑا وغیرہ پہننا یا دھاگا باندھنا یا اس جیسی کوئی اور چیز باندھنا، ہاں، لے رفع البلا، بلا کو رفع کرنے یا بلا کو دفع کرنے. تو رفع اور دفع میں کیا فرق ہے؟ رفع یہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی بیماری کوئی تکلیف آ گئی ہے، واقع ہو گئی ہے، تو جو واقع پریشانی بیماری ہے اس کو ہٹانا، اس کو رفع کہیں گے ہے، اور اس کو اٹھانا. اور دفع کہتے ہیں کہ ابھی کوئی بیماری آئی نہیں، آپ کو خطرہ اور ڈر لگ رہا ہے، تو آپ آنے سے پہلے اپنا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا قدم اٹھائیں کہ وہ بیماری مصیبت تکلیف مجھ پر آئے ہی نہیں، میں اس سے سیف اور محفوظ رہوں. تو وہ دفع ہے کہ دفاع کرنا، انہیں بچاؤ کرنا. اور رفع یہ ہے کہ جو بیماری آ گئی ہے اس کو ہٹانا. تو اس میں سے کسی بھی چیز کے لیے خاص طور سے اس میں ذکر کیا نظر بد ہو یا کوئی اور بلا مصیبت ہو، اس سے بچاؤ کے لیے جو گردنوں میں لٹکایا جائے. علامہ ابن حجر نے بھی لگ بھگ ایسے ہی کیا کہ آفات سے دفع کرنے کے لیے اہل جاہلیت یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ سر میں یا گلے میں ایسی چیزیں لٹکاتے تھے تو اس کو تمیمہ کہتے تھے. محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کتاب التوحید میں کہا التمائم، ہاں، جمع تمیمے کی جمع تمائم ہے، اور کہتے ہیں کہ شیء یعلقونہ علی الاولاد یتقون بہ العین. کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی چیز ہے جسے لوگ بچوں کی پر لٹکاتے تھے نظر بد سے بچنے کے لیے، بچتے ہوئے. یہ چند تعریفات ہیں تمائم کی اور اس کے نام ہیں. اہل جاہلیت کا یہ عمل تھا. ہمارے سامنے یہ بھی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں ایک اور پہلو ہے اس کا. ابھی وہ شرک ہے یا اس کا حکم کیا ہے، اس سے پہلے ایک چیز یہ ہے کہ یہ طریقہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل جاہلیت میں عام تھا. ہاں، کسی چیز کو لٹکانا، باندھنا، اور بہت ساری شکلیں ہیں اس کی. ہاں، جیسے میں نے ابھی کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا، پتہ نہیں کون کون سی چیزیں اور بھی ہیں جو جس کی خاص تاثیر بتائی جاتی ہے. فلاں جانور کا بال، فلاں جانور کا کھر، فلاں جانور کی ہڈی. میں نے اپنے کئی لوگوں سے سنا کہ لوگ اونٹ کی ہڈی، اگر کہیں اونٹ ذبح ہوتا ہے تو لوگ اونٹ کی ہڈی لینے کے لیے لائن لگاتے ہیں. کہا گھر میں رکھنے سے اس سے یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، اس سے برکت ہوگی، اس سے مصیبت ٹلے گی. کوئی اور ایسی بہت ساری چیزوں سے متعلق اس طرح کے عقائد رکھے جاتے ہیں. تو اہل جاہلیت اس کا عقیدہ رکھتے تھے. ہاں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہود و نصارہ اور دوسرے مذہب کے ہمارے ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو غیر مسلم یعنی ہندو ہیں، ان کے یہاں بھی گردن میں، کلائی میں، بازو پر اور مختلف مقامات پر الگ الگ قسم کے دھاگے پہننے کا رواج ہے. اور ان کے یہاں بعض مندروں، بعض خاص عمل کیے ہوئے جو ان کے مذہب سے متعلق ہے، اس پہ شلوک پڑھا گیا ہے، کسی مذہب سے کسی مقدس چیز سے جڑا ہوا ہے، یا کوئی خاص پانی ہے اس میں ڈبو کر بھگو کر نکالا گیا ہے، ایسی چیزیں، ایسے دھاگے پہنتے ہیں. ایسے ہی مسلمانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ خاص قسم کے رنگ کے یا رنگ برنگے دھاگے ہاتھ میں گلے میں پہنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فلاں مزار سے لایا ہوا ہے. وہاں اجمیر شریف اور فلاں شریف، جو شریف وہ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، نقلن ہے، فلاں جگہ یہ دھاگا ملتا ہے، 10-10 روپئے میں قسمت مل جاتی ہے ان کو. یہ اس امت کے پچھڑنے کا ایک سبب ہے کہ جو قوم توحید پر، دین کے تقاضوں پر عمل کرتی تھی، دعوت دیتی تھی، اصلاح کرتی تھی اور اس کی بنیاد پر ترقی کر کے حکومت کی، سیادت کی، آج وہ اپنی قسمت سنوارنے کے لیے گنڈا تعویذ بیچنے والے شرک کی دکانوں پر لائن میں کھڑی ہے. بہرحال یہ اہل جاہلیت کا اور غیر مسلموں کا عمل ہے. میں ایک پہلو یہ بھی بیان کر رہا ہوں. ہاں، اب اس میں آئیں کہ اس کا حکم کیا ہے، تعویذ اور گنڈے کا حکم کیا ہے. تو اس سلسلے میں ایک اچھی طریقے سے دماغ میں رکھنا چاہیے. یہاں تھوڑا سا اختلاف اس بنیاد پر ہے ہمارے مسلمانوں میں، اور کچھ لوگ سلف کے بھی کہتے ہیں. میرے نزدیک وہ بہت معتبر اختلاف نہیں ہے، معتبر مطلب روایتیں. تو اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ ایک وہ تعویذ ہے جس میں کوئی بھی دوسری چیزیں، مطلب خانے بنائے جاتے ہیں، اس میں اللہ کے اسماء حسنہ یا کیا کہتے ہیں حروف مقطعات لکھے جاتے ہیں، یا کچھ نمبرات لکھے جاتے ہیں، یا غیر اللہ سے کچھ چیزیں لکھی جاتی ہیں. تو یہ الگ الگ قسمیں ہیں. ایک وہ تعویذ ہوتی ہے جس میں قرآن کی آیتیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یا رسول کے بتائے ہوئے اذکار اور دعائیں ہوں. قرآن کی آیتیں ہیں، اذکار ہیں، دعائیں ہیں. تو کچھ علماء اور بعض لوگ ایک دو صحابی کی طرف نسبت کر کے کہتے ہیں، حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ کہتے ہیں کہ یہ جواز کے قائل ہیں. اور تابعین میں سعید بن مسیب اور ابن سیرین کا نام یہاں اس کتاب میں موجود ہے. کہتے ہیں کہ یہ جواز کے قائل ہے کہ اگر تعویذ یا لٹکائی جانے والی چیز قرآن کی ہو تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ لٹکا سکتے ہیں. ابھی اس کا میں بات کروں کہ ان کی دلیل کیا ہے. لیکن
دوسرے علماء قرآنی تعویذ کو بھی اکثر صحابہ اکثر تابعین یہی کہتے ہیں کہ قرآن والی تعویذ بھی لٹکانا حرام ہے. پھونک جھاڑ یا دم کرنا الگ بات ہے. دم میں وہ دم کرنا جس میں شرکیہ کلمات ہوں, غیر اللہ سے مدد مانگی جائے اور دعا کر کے پھونکا جائے, یہ شرک ہے. ہاں, اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھ کے دم کرنا, رقیہ کرنا, یا ماثور دعاؤں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو یا قرآن و حدیث کی دعاؤں کے مطابق اللہ سے دعا کر کے دم کرنا, یہ جائز ہے. اس کی دلیلیں ہیں, فی الحال وہ ہماری بحث میں نہیں ہے. رقیہ, ہاں رقیہ جائز ہے, لیکن ہمارے یہاں آج کل دکانیں چل رہی ہیں تو صحابہ کرام سے ثابت تو ہے, اور اگر کسی نے معاوضہ دے دیا مخصوص حالات میں یا کچھ ہے اس کی تفصیل کے ساتھ تو بھی جائز ہے. لیکن دکان لگانا, اس پر بھاؤ تاؤ کرنا, اس پر قیمت متعین کرنا, یہ کسی طریقے سے سلف میں نظر نہیں آتا اور یہ مناسب اور صحیح نظر نہیں آتا. خیر وہ رقیہ کی بحث ہے. فی الحال ہم تمیمہ یعنی تعویذ کی بات کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بالکل صاف ظاہر ہے کہ من تعلقہ, بعض روایت میں من علقہ, یہ دونوں لفظ آتے ہیں. بعض علماء نے کہا کہ تعلقہ کے مقابلے میں علقہ والی روایت زیادہ صحیح ہے. من تعلقہ تمیمتن اور من علقہ تمیمتن فقد اشرکا, جس نے تمیمہ لٹکایا, تعویذ لٹکایا, اس نے شرک کیا. یہ صاف صاف حدیث ہے. اب ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, ہماری جماعت کے لوگوں میں نے سنا ہے, جانتا ہوں کہ غربا اہل حدیث کی بڑی تعداد, شاید وہ بھی سب نہیں, ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کے قائل ہیں کہ تعویذ لٹکائی جا سکتی ہے قرآن والی, اور وہ اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں. اس حدیث کے متعدد طرق ہیں, دماغ میں رکھیے گا, ہاں, جس میں سے کئی روایتوں کو ضعیف کہا گیا ہے, لیکن مجموعی طور سے روایتوں کو ملا کر یا بعض سندوں کے اعتبار سے مجموعی حکم یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. اور اس معنی کی اور بھی کئی حدیثیں ہیں. ایک روایت میں ہے من تعلق شیئا وکل الیہ, جو شخص کوئی چیز لٹکاتا ہے. دو ترجمہ کرتے ہیں تعلقہ اور علقہ کا. ہاں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ علقہ کا ترجمہ ہے کہ جو کسی چیز سے دل لگاتا ہے. دل لگاتا ہے مطلب یہ کہ کسی چیز کے بارے میں اپنے دل میں یہ خیال کرتا ہے کہ اس سے اگر میں جڑا رہوں تو یہ مجھے فائدہ پہنچائے گی, یہ مجھ کو نقصان پہنچائے گی. گویا ایک قسم کا انحصار اس پر کرتا ہے. ابھی میں نے جو لمبی تمہید بیان کی وہ تمہید نہیں, اصل مضمون ہے اس سے جڑا ہوا. تو آپ سوچئے کہ اس مضمون میں توحید کی اہمیت ہم نے پڑھی. اگر ایک شخص کوئی دھاگا ہے, تعویذ ہے, کڑا ہے, انگوٹھی ہے, ہاں, یا کوئی اور اس قسم کی چیز جو لٹکاتا ہے, اس سے دل لگاتا ہے کہ یہ مجھے فائدہ پہنچائے گا, تو وہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا دل اللہ سے لگے, اللہ سے مانگیں. نفع وہی پہنچانے والا ہے, یہ عقیدہ رکھیں. نقصان اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر وہ نقصان پہنچانا چاہے, ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت, اللہ جو تو دے دے اسے کوئی روکنے والا نہیں, اور جو روک دے کوئی دینے والا نہیں. تو ہم یہ کلمات کہہ رہے ہیں اور گنڈا تعویذ دھاگا لگا کے اس سے دل لگا رہے ہیں کہ اس سے ہماری مراد پوری ہو سکتی ہے, ہمارا کام بن سکتا ہے, بیماری سے شفا ملے گی, شیطان سے حفاظت ملے گی. تو جو ایسا کر رہا ہے, اللہ کے رسول نے کہا اس نے شرک کیا. ہاں, اس کی اور بھی دلیلیں ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ شرک کون سا درجے کا ہے, شرک اکبر ہے یا شرک اصغر؟ اچھی طرح ذہن نشین کرنے والی بات ہے. تعویذ کا لٹکانا, گنڈے کا استعمال کرنا بعض شکلوں میں شرک اکبر ہوگا, بعض شکلوں میں شرک اصغر ہوگا. بعض شکلوں میں شرک اکبر, بڑا شرک جو اسلام سے خارج کر دیتا ہے. کب ہوگا یہ شرک اکبر؟ یہ اس وقت ہوگا جب کوئی انسان جو تعویذ کو لٹکائے اور اس کے دل میں یہ عقیدہ ہو کہ یہ تعویذ بذات خود مجھے نقصان سے, جادو سے, مصیبت سے, بلا سے بچائے گی. اس کے اندر یہ طاقت ہے, یہ مجھے نقصان سے بچائے گی اور یہ مجھے نفع دلائے گی. میرے فلاں جو ہے میں یہ پہن لوں تو اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ میرے دھندے کاروبار میں برکت ہو جائے گی, میرے گھر میں جو ہے شیطان نہیں آنے نہیں دے گی, اور ایسا ایسا ہوگا. تو جو ایسا عقیدہ رکھے کہ یہ تعویذ بذات خود اپنے اندر طاقت رکھتی ہے, وہ مشرک ہے. کیسے مشرک؟ شرک اکبر کیوں ہوگا اس کو سمجھیں. کیونکہ ہم اللہ کو مانتے ہیں کہ وہ نفع دینے والا, نقصان سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ. تو اب دھاگے گنڈے تعویذ کو اگر کوئی مان رہا ہے تو وہ اللہ کی طرح اس دھاگے کو مان رہا ہے کہ اللہ میں جو طاقت ہم مان رہے ہیں وہی طاقت ہم دھاگے تعویذ میں مان رہے ہیں, گنڈے میں مان رہے ہیں. یہ شرک اکبر ہوگا. شرک اکبر ہونے کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے. جیسے یہ
دوسرے طریقے سے، ایک تو یہ کہ آپ کے دل میں یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی تعویذ آپ لٹکا رہے ہیں اس کے اندر طاقت ہے، اتنے بڑے مولانا نے، اتنے بڑے پیر صاحب نے پر لکھ کے دیا ہے، دنیا کے لوگ ان کو اتنا مانتے ہیں، ان کی قبر پہ، ان کے فلاں جگہ پہ آتے ہیں، قبر سے مطلب ان کا جو خانقاہ وغیرہ ہے، تو ان کے نام کی ہے یہ تعویذ، تو یہ اتنے بڑے ہیں تو ان کے اندر خود پاور ہے اس تعویذ کے اندر، اس دھاگے کے اندر. تو ایک تو یہ کہ اس کے اندر طاقت مانے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس تعویذ کے اندر جو لکھا ہوا ہے اگر اس میں غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہے، اے جبریل میری یہ بات بنا دے، مجھے شیطان اور ابلیس سے بچا لے، مثال کے طور پہ شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارا گیا ہو، کسی پیر اور بابا کو پکارا گیا ہو، اس تعویذ کے مضمون میں اگر غیر اللہ سے دعا مانگی گئی ہے، استغاثہ ہے، غیر اللہ کی تعظیم ہے، غیر اللہ کے تعلق سے وہ کام، وہ چیز لکھی ہوئی ہے جو اللہ کی خصوصیت ہے، تب بھی یہ شرک اکبر ہو جائے گا. تو ایک پہلو ہے کہ جو تعویذ لٹکائی جا رہی ہے اس میں مضمون کیا ہے، اس اعتبار سے طے ہوگا کہ وہ شرک اکبر ہے یا شرک اصغر. اور ایک پہلو یہ ہے کہ لٹکانے والے کا عقیدہ کیا ہے، اس کا خیال کیا ہے. اگر وہ اس کو فی نفس سے ہی مان رہا ہے تو شرک اکبر، اور اگر یہ تصور کرتا ہے کہ یہ سبب ہے، ذریعہ ہے مجھے شفا دلانے کے لیے، مجھے بیماری سے شفا دلانے میں یہ ذریعہ ہے، جیسے ہم بیمار پڑتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور دوا لیتے ہیں تو ہمارا علاج ہوتا ہے، تو ڈاکٹر، طب اور یہ جو کیا کہتے ہیں دوا، یہ ذریعہ ہے. اور اس کو قرآن و حدیث نے بتایا ہے کہ اگر آپ بیمار پڑیں یا یہ ہو تو یہ ذرائع اختیار کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج معالجہ کیا اور کرانے کے وہ تداوع کا، دوا علاج کرو، تو شریعت نے اس کا حکم دیا، اجازت دی. تو یہ کیا ہے؟ یہ ذریعہ ہے، سبب ہے. تو کوئی کہے کہ جیسے یہ گندا تعویذ لٹکانا سبب ہے، اگر یہ مانتا ہے تو یہ شرک اصغر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گنڈے تعویذ کا لٹکانا، یہ ذرا اچھی طرح سمجھیں، کچھ لوگ یہاں دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ کھاتے ہیں کہ گنڈا تعویذ کو اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سبب ہے، تو میں نے کہا شرک اصغر. تو کیوں شرک اصغر ہے؟ تو شریعت کا ایک اصول دماغ میں رکھیے کہ جن چیزوں کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوسرے لفظوں میں شریعت کی نصوص نے جن چیزوں کو سبب نہیں بتایا ہے ان کو سبب ماننا شرک اصغر ہے. پھر سے دوہرا رہا ہوں جملہ یاد رکھنے کے لیے، اصول یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. بار بار میں نے شروع میں اسی لیے تمیز بیان کی کہ اس کو آپ لائٹلی مت لیجئے. بچوں کو، اپنے گھر کے بچوں کو، گھر کی عورتوں کو سکھائیے، ضروری ہے. کہا جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے سبب نہیں بتایا، نہیں قرار دیا، اس کو سبب ماننا. اب ایک تو ہے کہ سبب شرعی طور سے معلوم ہوتا ہے، شرعن یا قدرن معلوم ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے شرعن، ایک ہوتا ہے قدرن. شریعت سے، قرآن و حدیث کی دلیل کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور قدرن تجربات سے، تبعید، مشاہدے سے، جس کو ہم آج کی زبان میں کہہ لیں میڈیکل سائنس وغیرہ سے. اس میں تحقیقات لیبارٹری میں کیا جاتا ہے کہ فلاں میٹل سے، فلاں چیز سے یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ نقصان ہوتا ہے، اس کے اندر یہ مادہ ہے. تو یہ ٹیکنیکلی چیز ہوئی، تجرباتی چیزیں ہوئی، طبعی چیزیں ہوئی، جس کو ہم کہیں گے آج کی زبان میں کہ وہ میڈیکل لائن سے یا طبی اعتبار سے وہ چیز ثابت ہو کہ یہ فلاں چیز کا علاج ہے. ایک آدمی کو بخار ہوتا ہے، وہ فلاں گولیاں دوا کھاتا ہے یا فلاں چیز کا استعمال کرتا ہے تو بخار اتر جاتا ہے. سیندا نمک استعمال کر لے منہ پر تو بخار کم ہو جائے گا. اگر زہریلا مادہ جس میں تو فلاں غذا دوا کھا لے ہوئے، خون جم گیا ہے، ٹھوکر لگ گئی ہے تو ہلدی دودھ میں پلا، ہمارے گھر میں بھی لوگ جانتے ہیں. تو یہ طبعی طور سے یہ تجربہ کی ہوئی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ تاثیر رکھی ہے، تو اس کو سبب مان کر ہم استعمال کریں. اور اس سبب میں بھی ڈاکٹر علاج کر رہا ہے، دوا سے علاج ہو رہا ہے، ہلدی دھنیا اور فلاں چیز استعمال کر رہے ہیں ہم، اس سبب میں بھی یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے. یہ ہم دھیان نہیں دیتے. اس سبب میں بھی عقیدہ یہ رکھا جائے گا کہ ہم اس سبب کو اختیار تو کر رہے ہیں لیکن مسبب اللہ ہے، سبب کو فائدہ دینے والا اللہ ہے. بقرات کو بارے میں کہتے ہیں، سقراط یا بقرات، کنفیوز ہوں میں، مجھے یاد پڑتا ہے بقرات کے بارے میں کہتے ہیں کہ پیچش کی دوا اس نے بنائی تھی، ایجاد کی تھی. پیچش انسان کو جو ہوتی ہے اس کی دوا بنائی تھی. اور کتنی پیاری بات ہے کہ بقرات اسی پیچش کی بیماری میں مرا. پیچش کی دوا جس نے ایجاد کی وہ پیچش کی بیماری میں مرا. یہ توحید کی دلیل ہے. اس نے دوا سبب بنایا لیکن سبب ذریعہ ہے، اور اس ذریعے کو مفید یا مضر بنانے والا یا مؤثر بنانے والا اللہ ہے. آگ کا کام جلانا ہے، اللہ نے آگ میں جلانے کی صفت دی ہے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی، لیکن حضرت ابراہیم کو جلایا نہیں. کیوں نہیں جلایا آگ نے؟ سوال کر رہا ہوں آپ سے. ہاں بیٹے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ کیا ہو گئی؟ ٹھنڈی ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلائی، ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی. کیوں؟ اللہ نے حکم دیا. ہاں، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. تو اللہ نے اس دنیا کے معاملات کو اسباب سے جوڑا ہے، لیکن ان اسباب کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اثر ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ نہ چاہے تو آگ جلائے گی نہیں، اللہ نہ چاہے تو پانی ڈبوئے گا نہیں. ہاں، اللہ چاہے گا تو لوگوں کے بیچ سے اللہ کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دے گا اور لوگ اندھے ہو جائیں گے. جو کھڑے تھے ہجرت کی رات میں اللہ کے رسول کو شہید یا قتل کرنے کے لیے، نہیں دیکھ سکے. تو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو ڈاکٹر کو ذریعہ سمجھ کے یہ مانیں کہ شفا یہ نہیں دیتا، یہ کوشش کرتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے. آپ اپنے گھر میں کما کے بچوں کو کھلاتے ہیں تو یہ جو جملہ کہتے ہیں نا کچھ لوگ بچوں پر غصے میں کہ میں کھلا رہا ہوں تو کھا رہا ہے، یہ جب کوئی جملہ بولتا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے. اگر عقیدہ نہیں ہے تو شرک اصغر ہے، اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ روزی میں دے رہا ہوں تو شرک اکبر ہو جائے گا. تو شرک اکبر اور شرک اصغر میں دھیان دیجیے. عقیدہ اور عمل کی بات جو میں کہہ رہا ہوں، عقیدے میں اگر آ گیا کہ روزی دینے والا فلاں سیٹ ہے، وہ مجھے نوکری دیا ہے تو میرے گھر میں کھانا پینا چل رہا ہے، تو آپ اس کو روزی دینے والا اللہ کی طرح مان لیے تو شرک اکبر. اللہ کی طرح میں تشریح کے لیے کہہ رہا ہوں کہ شرک اکبر اور شرک اصغر میں فرق کیوں ہو رہا ہے، سمجھانے کے لیے. یہ دماغ میں رکھیے، ہر جگہ فٹ کیجیے. تو تعویذ اور گنڈے میں بھی جب کوئی چیز لٹکائی جائے، پہنی جائے، اور یہ عقیدہ ہو کہ یہ چیز بذات خود فائدہ دینے والی، نقصان سے بچانے والی ہے، تو اس چیز کو آپ نے اللہ کی صفت دے دی. نقصان سے بچانے والی ذات اور فائدہ دینے والی کون ہے؟ اور یہ بات حیرت انگیز بات، کئی مرتبہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ عقیدہ کفار مکہ بھی رکھتے تھے، جن کو ہم کفار کہتے ہیں. قرآن حدیث کفار اور مشرک کہتا ہے. یہ میں نے آیت لکھی ہے، ہاں بہت مشہور آیت، سورہ زمر کی آیت نمبر 38. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے سیاق و سباق کے ساتھ دیکھیے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اگر آپ ان سے پوچھو، ان سے کفار مکہ سے اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. تو یہ ضرور بضرور کہیں گے، ڈبل تاکید ہے، اسی لیے ضرور بضرور کا لام بھی ہے اور نون ثقیلہ بھی ہے. تو اس کا ترجمہ ہو رہا ہے کہ وہ بالکل پکی بات ہے، ضرور بضرور وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے. یعنی کفار مکہ کیا کہیں گے؟ آسمان اور زمین کو اللہ نے بنایا. اب آگے اللہ نے اس کو بیس بنا کر جو ہے آگے سوال کیا، قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ. اب جب وہ یہ مان رہے ہیں تو آپ ان سے پوچھئے، کہیے أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. ہاں، کہ تمہارا کیا خیال ہے، یا ترجمہ أَفَرَأَيْتُمْ کا ترجمہ کہ بھلا بتاؤ تو صحیح. اب تم یہ مانتے ہو کہ آسمان زمین اللہ نے بنایا، تو اب تم یہ بتاؤ، ہاں تمہارا کیا خیال ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے پکارتے ہو، تدعون دعا کی دو قسم ہے، ایک سوالیہ دعائے مسئلہ کہتے ہیں، ایک جس میں سوال نہیں ہوتا، اب ذکر و اذکار نماز کرتے ہیں، دعائے عبادت. اس لیے دعا کا ترجمہ دونوں کرتے ہیں، پکارنا بھی پوجنا بھی. تو تم اللہ کے سوا جن کو پوجتے ہو یا جن کو پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ میرے ساتھ کسی ضر نقصان. اب یہ نقصان کی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہے، بیماری، حادثہ، موت، ہاں کوئی مصیبت بلا کا آنا، دشمن کا مسلط ہونا، ہاتھ پیر کا کٹ جانا، ہاں بدن کا شل ہو جانا، گھاٹے کا کاروبار میں گھاٹا ہو جانا، کسی رشتہ دار کا مر جانا، گھر میں پریشانی فاقہ آ جانا، یہ سب ضر میں داخل ہے. تو سوال کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ فرمائے، اللہ چاہے، ارادنی میرے ساتھ اللہ چاہے، ارادہ کرے، بضر کسی نقصان کا، تکلیف کا، بیماری کا، ہاں حل ہن کاشفات ضرہ. تو کیا وہ جن کو تم پوج رہے ہو، جتنے معبودان ہیں، لات ہو منات ہو، جو بزرگان دین گزر چکے وہ ہوں، پیڑ پودے ہوں جن کو تم پوج رہے ہو، یا جن شخصیات کو، فرشتوں کو، نبیوں کو پکار رہے ہو، فرشتوں کو اللہ کے بیٹی کہتے تھے، تو جن کو تم مانتے ہو، جن کو تم پوج رہے ہو، پکار رہے ہو، کیا یہ اللہ تعالیٰ کے پہنچانے والے نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟ کاشفات، کشف سے ہٹانے والے، ضر ہی اللہ کے نقصان کو.
جو بیماری آپ کو اللہ نے دی، جو تکلیف دی، جو مصیبت مقدر کر دی، کیا یہ سارے معبودان میں سے کوئی بھی یہ سب مل کر یہ اس نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟ تو کفار مکہ کا جواب کیا تھا؟ پہلا والا جواب، یعنی سوال کہ جب تم مانتے ہو آسمان زمین اس نے پیدا کیا، وہی چلا رہا ہے، تو اب جو نظام وہ چلا رہا ہے، اب وہ نظام چلانے والا مجھے اگر کوئی بیماری تکلیف پریشانی دے دے تو کیا یہ لوگ یہ فائدہ پہنچا، یہ اس نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟ ہاں، وہ او ارادنی برحمت، یا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ رحمت کا ارادہ کرے، مجھ کو کوئی رحمت پہنچانا چاہے یا فائدہ پہنچانا چاہے، حل ہن ممسکات رحمتہ، ممسکات رحمتہ، تو کیا یہ معبودان باطلہ جن کو تم پوچھ پکار رہے ہو، یہ اللہ کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ روکنے کی طاقت ہے؟ ہاں۔ اب آگے آخری جملہ کہ آپ کا ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے اور یہ اللہ کے رسول کے واسطے سے ہمیں بھی کہا جا رہا ہے۔ آپ کہیے قل حسبی اللہ، آپ کہیے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، ہاں، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر توکل اور بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حقیقت میں متوکل وہ ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر اعتماد کرتا ہے کہ یہی نفع نقصان کا مالک ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرنے والا نہیں ہے وہ گنڈے تعویذ پر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس دھاگے سے، یہ اجمیر سے آئی ہے، یہ کلیئر سے آئی ہے، یہ فلاں بزرگوں سے آئی ہے، یہ اتنی لمبی داڑھی والے بابا نے تیار کر کے دی ہے، اس پر پورا قرآن پڑھ کے دم کیا ہوا ہے، اس میں ایسا کیا ہوا ہے، یہ زمزم میں بھگائی ہوئی ہے، یہ موم جامے سے لپیٹی ہوئی ہے، اور نہ جانے کیا کیا سبب کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے اندر اس دھاگے اور تعویذ کے اندر تاثیر آ گئی، وہ اللہ پر بھروسہ نہیں کر رہا ہے، اس دھاگے پر کر رہا ہے۔ تو اس آیت میں یہ جو بیچ کا ایک حصہ ہے، محمد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ رقع اور تمائم، جو ابھی میں نے ایک پڑھا تھا نا کہ باب حلقہ اور یہ لٹکانا، اس انہی دو بابوں میں سے ایک میں یہ آیت نقل کی ہے، رقع اور تمائم کے باب میں بھی نقل کیا ہے۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کفار مکہ سے خطاب کر کے کہ جب تم آسمان زمین کا پیدا کرنے والا اللہ کو مانتے ہو تو تمہاری عقل گھاس کھانے گئی ہے کیا؟ اس کا جواب بھی تو دو کہ جب کائنات کا نظام وہ چلا رہا ہے تو تم کو بیماری تکلیف اللہ دینا چاہے یہ بچا پائیں گے، تم کو اگر اللہ تعالیٰ رحمت دینا چاہے تو یہ روک پائیں گے؟ تو کوئی جب روک ہی نہیں سکتا، بچا ہی نہیں سکتا، دینے والا کرنے والا اللہ ہی ہے، یہ مانتے ہو تو پھر ان کو کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو جیسے دنیا کی کوئی شخصیت، کوئی وجود نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا، ایسے ہی گنڈے تعویذ بھی اللہ کے علاوہ ہیں، یہ بھی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ میں قاعدہ بیان کر رہا تھا اس بنیاد کو سامنے رکھنے کے بعد کہ اگر کوئی شخص فی نفس ہی تعویذ گنڈے کو مؤثر طاقت والا مان لے کہ ان کے اندر طاقت ہے ہم کو شفا دینے کی، تو وہ کافر یا شرک اکبر کا مرتکب ہوگا، اور اگر عقیدہ نہیں رکھتا تو وہ شرک اصغر والا ہوگا۔ میں نے اس کی توجیہ کی کہ کیوں شرک اکبر؟ جب شرک اکبر اس لیے ہوگا کہ وہ اللہ کا حق دیتا ہے، اس کو اللہ کا مقام اور صفت دیتا ہے، اور شرک اصغر اس وقت ہوگا جب وہ شفا دینے والا اللہ کو ہی مان رہا ہے لیکن اس کو ذریعہ مان رہا ہے۔ تو یہاں شرک اصغر وہ اس لیے اختیار کر رہا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے ذریعہ نہیں بنایا اس کو یہ ذریعہ مان رہا ہے، اس کو یہ ذریعہ مان رہا ہے۔ تو اللہ نے نہیں بنایا، یہ کس نے بنایا؟ ذریعہ کس نے بتایا؟ اللہ نے بیمار کو علاج کرنے کے لیے دوا کو، شہد کو، کلونجی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ بیماریوں کا علاج ہو سکتے ہیں، تو ان کو بھی ذریعہ مانا جائے اور اللہ کو مانا۔ تو اب کل ملا کے جو تھوڑی سی تفصیل میں نے بیان کی، نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، جو شخص تمیمہ لٹکائے گا، ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ، ہاں، اس کے ساتھ اس نے شرک کیا۔ اور دوسری حدیث میں جو من علق شیئا وکل الیہ، جو کوئی چیز لٹکاتا ہے اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ میں نے بتایا کہ دو ترجمہ کیا ہے، ایک ہے لٹکانا، علق یعلق تعلیقا، لٹکانا، دیوار سے لٹکانا، گلے سے لٹکانا، بازو میں باندھنا، کمر میں باندھنا، یا کہیں اور انگوٹھی کی شکل میں، چھلے کی شکل میں، کڑے کی شکل میں، ایسی کوئی چیز پہننا، یہ سب اس میں آ گیا۔ تو اللہ کوئی شخص اگر لٹکاتا ہے یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ یہ ہم کو فائدہ دے گا تو وہ شرک ہے۔ اور اگر کوئی شخص یعنی تعلقہ یا علقہ کا ایک ترجمہ کرتے ہیں، دل لگانا، مطلب جو چیز اللہ سے ہماری امید وابستہ ہونی چاہیے، توکل ہونا چاہیے، تو یہ اس سے وابستگی ہو رہی ہے۔ اس اعتبار سے یہ توحید کے ضد ہے، تعویذ اور گنڈے۔ اور تھوڑی دیر کے لیے یہاں سوچئے کہ یہ شرک آج کتنے مسلمانوں میں ہے۔ عوام تو بیچاری جو جاہل ہے وہ اس میں ملوث ہیں، ان کے ملوث ہونے کا ایک سبب یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے نام لوگ والے جن کو لوگ بڑا بناتے ہیں وینے وہ جاہل ہیں، لیکن وہ بابا ہیں، وہ بہت بڑے پیر ہیں، مزار پہ ہیں، دکان چلا رہے ہیں،
تو وہ الگ الگ قیمتوں کی تعویذ گنڈا دیتے ہیں. مزاروں پہ میں نے سنا ہے دھاگے بکتے ہیں, تو کاروبار چل رہا ہے شرک کا. تو وہ چند پیسہ بھی لیتے ہیں. جو لوگ جا کے ایسی چیزیں خریدتے ہیں, مرد ہوں خواتین ہوں, دھیان سے سنیں, یہ جملہ دھیان رکھیے کہ آپ اگر اس قسم کی چیزوں پر پیسہ خرچ کر رہے ہو تو آپ پیسہ بھی دے رہے ہو اور ایمان بھی دے رہے ہو, اپنا ایمان بھی گنوا رہے ہو اور پیسہ بھی دے رہے ہو. تو یہ شرک ہے, یہ پکی بات ہے. میں نے ایک دو دلیلیں دی, ہاں اس سلسلے کی اور بھی روایتیں ہیں اور یہ صحیح ہیں. ہاں ایک واقعہ قصہ یہ بھی ہے ہاں کہ 10 لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے. ہاں اس کی تحقیق میں نے کی تو مجھے ملا نہیں تفصیل, لیکن آخر جملے کا کی تائید میں اہل علم نے اسے ذکر کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ 10 لوگ آئے, آپ نے 9 لوگوں سے بیعت کی, ایک سے نہیں کی. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے سب سے کی, اس سے بیعت نہیں کی. کہا اس کے گلے میں دھاگا ہے, اس کے گلے میں دھاگا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ کہا تو اس نے اپنا گلے میں ہاتھ ڈال کے وہ دھاگا نکال دیا, تعویذ کاٹ دی, تب آپ نے بیعت کی. مطلب دھاگا ہے تو اس لائق نہیں ہے کہ اسے بیعت کی جائے. یہ ایک پہلو. دوسرا یہ کہ اب تعویذ کو لٹکانے کو جب ہم شرک کہہ رہے ہیں تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جو جائز ہونے کے قائل ہیں, 2-3 باتیں کہتے ہیں. ایک بڑی دلیل جو دیتے ہیں, خاص طور سے جو لٹکایا ہے, آپ اس سے پوچھو گے تو کہا ہم نہیں جانتے, فلاں ہمارے بڑے آدمی گئے تھے مزار پہ تو وہ لے کے آ گئے, یا فلاں بڑے بابا نے دیا ہے, اتنے بڑے ہیں وہ مولانا ہیں, لوگ ان کے پاس جاتے ہیں تو ان سے ہم نے لیا ہے, انہوں نے دیا ہے. ایک چیز تو یہ کہ وہ بڑے آدمی نے دیا ہے, ایک نام. دوسری اس میں ضمناً ذکر کرتے ہیں کچھ لوگ اس کو صحیح ہونے کی دلیل دیتے ہیں کہ پہلے مجھ کو بڑی گھبراہٹ ہوتی تھی, ڈر لگتا تھا, فلاں تکلیف مصیبت ہوتی تھی, جب سے میں نے یہ تعویذ پہنی ہے, جب سے میں نے یہ پہنا ہے مجھ کو اچھا لگ رہا ہے, آرام ہے. اب اس کا کئی پہلو سے جواب دے سکتے ہیں. سب سے پہلا اصول کہ کیا ایسا کوئی آدمی اگر کہتا ہے, محسوس کرتا ہے, تو اس سے آپ سوال کیجئے سب سے پہلا کہ کیا آپ کا اصول یہ بنا کہ جس چیز سے آپ کو فائدہ لگے, ہونا الگ ہے لگنا الگ ہے, ہم مان لیتے ہیں فائدہ ہوا, چلو ہوا, لگا بھی نہیں ہوا, جس چیز سے فائدہ ہوا کیا وہ صحیح ہے, یہ اس کے حق ہونے کی دلیل ہے. اگر کل کوئی آدمی آ کے آپ سے اپنا تجربہ یہ بیان کرے کہ مجھے فلاں تکلیف ہوئی تھی اور میں نے عیسائیوں کی صلیب والا لاکٹ لٹکا لیا, یا ہندو مذہب کے کسی پنڈت نے مجھے فلاں دھاگا دیا تھا اور میں نے وہ پہن لیا گلے میں, ہاتھ میں, کہیں اور بھی, تو تب سے مجھے بہت آرام ہو گیا, میں آصف زدہ تھا, جن کا اثر تھا, جادو کا اثر تھا, لیکن فلاں غیر مسلم نے اپنے مذہب کے حساب سے عمل کیا, اشلوک پڑھ کے, توریت پڑھ کر, انجیل پڑھ کر, تب سے مجھے بہت آرام ہے. تو کیا اس سے اس بات کی دلیل ملتی ہے یعنی کہ اس نے تعویذ جو دے دی تو اب وہ صحیح ہے؟ یہ اصول ہے کیا؟ تو جو اپنے تعویذ کے لیے اس کو اصول بنا رہا ہے اس کے ذہن میں بھی سوال اٹھے گا کہ پھر سب کو حق ماننا پڑے گا. صحیح بات ہے, جس نے بھی کہا کہ اس سے مجھ کو فائدہ ہوا ماننا پڑے گا. تو پہلی بات یہ کہ فائدے کا احساس یہ دلیل نہیں ہے. دوسرا جواب, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے وہ پیتل یا تانبے کا حلقۃ من صفر, اس روایت پہ کچھ لوگوں نے کلام کیا ہے لیکن بہت سارے محدثین اس کو مقبول اور حسن درجے کی کہتے ہیں, کہ ایک شخص کو دیکھا, ایک شخص آیا اور اس نے کڑا پہنا تھا, تو آپ نے پوچھا کہ یہ کس لیے پہنے ہو, تو کہا قال من الواہنہ, واہنہ کی وجہ سے پہنا ہے. واہنہ ایک بیماری ہے جو جوڑوں میں ہوتی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اخلعھا, انزعھا, اسے نکال پھینکو, نکال دو. فإنک لو مت او لو مت, مت اور مت دونوں, کہ اگر تو مر گیا وہی علیک, جبکہ تو یہ اپنے گلے میں اپنے ہاتھ میں پہنے ہوئے ہو, یعنی پہنے اگر مر گیا, ما افلحت ابدا, کبھی فلاح نہیں پائے گا. محمد بن عبد الوہاب نے اس حدیث کے سے جو مسائل نکالے اس میں کہا کہ اگر صحابی نے بھی یہ پہنا ہے تو فلاح نہیں پائیں گے. غور کیجیے, انہوں نے نکال کے پھینک دیا. 3 جملہ کہا, نکال دو, اور اللہ کے رسول, اس میں ایک جملہ میں بھول گیا, انزعھا فإنہ لا یزیدک الا وہنا, کہ یہ چیز تمہارے وہن میں ہی اضافہ کرے گی. یہی تو محل استشہاد تھا جو ہم بحث کر رہے ہیں, کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ تم جس بیماری کے علاج کے لیے تم نے اس کو پہنا ہے اس بیماری میں ہی اضافہ کرے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے
اگر ثابت ہو حسن درجے کا، بہت سارے محدثین کہتے ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں. تو ہم یہ کہیں کہ حدیث سے یہ ہے کہ جس کو ہم ان ناجائز چیزوں میں جس کو ہم مفید سمجھتے ہیں وہ حقیقت میں مفید ہو ہی نہیں سکتی، دنیاوی اعتبار سے بھی. آخرت میں جو اس کا عذاب ہے وہ الگ ہے اللہ کے یہاں، لیکن دنیا میں بھی جس مقصد سے پہنا جاتا ہے اس مقصد میں وہ مفید نہیں ہے بلکہ مضر ہے. یہ ایک دلیل. دوسرا اس کی توجیہ کریں کہ بھائی آپ کو لگتا ہے تو لگنے کے کیوں لگتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن وغیرہ میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ایک دن اپنے گھر آئے تو اپنی بیوی کو دیکھا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ گلے میں کالا دھاگا باندھے ہوئی ہے. کہا یہ کیا ہے؟ ہاں میری آنکھ میں صبح سے تکلیف ہو رہی تھی. بہت غور سے دھیان میں رکھیے اس وقت، یہ اس لیے دھیان میں رکھنے کا کہ آپ یاد کر کے آپ کو یہ بیان کرنا ہے، ان لوگوں کو جو پہنتے ہیں سمجھانا ہے، اچھے ڈھنگ سے سمجھانا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی نے کہا کہ میری آنکھ میں تکلیف ہو رہی تھی صبح سے، پڑوس کی یہودی عورت آئی یہودن، اس نے یہ دھاگے پہ دم کر کے مجھے دیا اور میں نے جب سے پہنا ہے مجھے آرام ہے. پوائنٹ نوٹ کیجئے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی جو خود صحابیاں ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ اس نے جب دیا اور میں نے پہن لیا تو تب سے مجھے آرام ہے. تو اللہ کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا، علماء صحابہ میں سے تھے وہ سابقون الاولون میں سے، انہوں نے کہا کہ یہ شیطان تھا. پہلے جملہ کہا کہ آل ابو عبد الرحمن، ان کی کنیت تھی ابو عبد الرحمن، شرک سے بے نیاز ہے، میرے گھر میں شرک نہیں ہو سکتا، اور اس دھاگے کو کاٹا اور کہا کہ یہ شیطان تھا جو تمہاری آنکھوں میں کچوکے لگا رہا تھا، انگلی سے تکلیف دے رہا تھا، شیطان تھا جو تمہاری آنکھوں میں کچوکے لگا رہا تھا. جب اس یہودن عورت نے کے دھاگے کو تم نے پہن لیا تو اس نے کچوکا لگانا بند کر دیا، تکلیف دینا بند کر دیا. تو تم کو کیا لگا؟ تم کو لگا کہ اس دھاگے سے فائدہ ہو رہا ہے. تو اصل میں شیطان ہم کو بہکانا چاہتا ہے، غلط راستے پہ ڈالنا چاہتا ہے. تو کوئی فائدہ آپ کو فی نفس ہی ہو ایسا دکھانے کے لیے پہلے تکلیف دے رہا ہے، اور جب آپ نے غلط کام کیا تو شیطان تکلیف دینا بند کر دیتا ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس غلط کام سے فائدہ ہوا. اور پھر ابن مسعود نے کہا کہ اگر تم کو تکلیف ہو ہی، بیماری ہو، تو وہ کلمات کہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی. ہمارے ایک دوست جو ڈاکٹر ہیں وہ بتائے کہ ایک آدمی آیا اور کہا کہ شادی کے اتنے سال ہو گئے، مجھے اولاد نہیں ہوئی، میں اتنے ڈاکٹروں کے پاس گیا. سمجھانے کے لیے واقعہ نقل کر رہا ہوں اور بہت مجھے مناسب لگتا ہے سمجھنے کے لیے. کہا ڈاکٹروں کے پاس گیا، کوئی علاج، کوئی فائدہ نہیں ہوا، اولاد نہیں ہوئی، 15 سال ہو رہے ہیں، 12 سال ہو رہے ہیں. لیکن میرے ایک فلاں شخص نے مجھے کہا کہ آپ اجمیر چلے جائیے اور وہاں آپ ایسا عمل جو بتائیں گے وہاں کے مجاور کام کیجئے تو آپ کو اولاد ہو جائے گی. تو کہا میں نے ٹکٹ بنا لیا، فلاں تاریخ کو ہے. ہمارے دوست ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ نے جو ٹکٹ بنایا ہے، اتنے سال آپ رکے ہیں، تو میرے پاس اگر آ ہی گئے ہو، کسی نے بھیج دیا تھا ان کے پاس، تو آ ہی گئے ہو تو ایک کام کرو کہ 1 مہینہ آگے کر دو ٹکٹ. میری بات مان لو، اتنے سالوں کے ساتھ ایک تھوڑا سا میں دوا دیتا ہوں، انشاءاللہ 1 مہینے میں رزلٹ آ جائے گا. مختصر یہ کہ وہ لے گئے، مان گئے بات. اور پھر 10-15 دن کے بعد مٹھائی لے کر آئے اور کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، اللہ برکت دے، یہ دے وہ دے، کہہ کے منہ میٹھا کیجئے. ہم نے رپورٹ نکالی تو میری اہلیہ کو جو ہے وہ پازیٹیو رپورٹ آئی ہے پریگنینسی میں، انہیں حمل ٹھہرا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ رکھ دو، ابھی پہلے میری بات سنو. انہوں نے کہا کہ میں نے تم کو دوا دی ہی نہیں، میں نے تم کو دوا نہیں دی. کہا آپ نے دیا تو تھا. کہا جو میں نے دیا تھا وہ پلس تھی، وہ ہومیوپیتھی والی، اس میں دوا نہیں تھی، دوا تھی ہی نہیں. تو کہا پھر ایسے کیسے؟ کہا جب تم نے یہ کہا، ان کا عقیدہ دیکھیے، تم نے یہ کہا کہ مجھے اجمیر جانا ہے فلاں تاریخ کو، تو میں پکا سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ تمہاری بیوی کو اور تم کو اولاد ہو. لیکن اب شیطان یہ اولاد جو اللہ دے رہا ہے، شیطان کو آپ کا عقیدہ بگاڑنا ہے، اس لیے آپ کو مزار پہ لے جا رہا ہے. یہی رپورٹ جو ابھی آ گئی ہے، اگر یہ مزار پہ اجمیر سے آنے کے بعد آپ دیکھتے اور پازیٹیو آتی تو آپ یہ سمجھتے کہ میں اجمیر گیا اس لیے مجھے اولاد ملی. آپ کو اولاد دینے والا اللہ ہی ہے، لیکن اللہ کے دینے والے کام میں شیطان آپ کو خالی راستہ بھٹکا کے تاثر یہ دیتا ہے، اور وہاں سے آ جانے کے بعد آپ کو لاکھ کوئی دلیلیں دے کے سمجھاتا تو آپ مانتے ہی نہیں، کہتے کہ اس کی تاثیر ہوتی ہے. تو ایسے ہی گنڈے تعویذ کا یہ معاملہ ہے. بعض مرتبہ تو انسان سائیکالوجیکل یعنی اپنے ذہنی طور پہ اپنے دماغ میں کوئی بیماری پالتا ہے کہ اندھیرے میں اکیلے میں ڈر لگتا ہے، تو اس کے دل میں ڈر ہے کہ ڈرنے کی کوئی چیز تھی نہیں لیکن وہ ڈر رہا ہے،
تو اب ایک آدمی اٹھا کے دیتا ہے کہ یہ میں نے دم کیا ہے، موبائل آپ کی جیب میں رکھو، جب بھی کوئی معاملہ ہوگا تو آپ کا علاج ہو جائے گا، آپ سیف رہیں گے۔ تو اب وہ اکیلے میں گیا، اندھیرے میں گیا، ڈر آیا دل میں، اسی کے دل میں آیا، لیکن فوراً یہ خیال ہو کہ بابا کا دیا ہوا موبائل، بابا کا دیا ہوا جو گنڈا تعویذ، یہ جو بھی ہے وہ میرے پاس ہے، اس لیے میں سیف ہوں۔ تو اس کو دل میں ہی اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہاں خطرہ تو ہے لیکن یہ بچاؤ والی چیز میرے پاس ہے۔ تو اس کو لگتا ہے، خود ہی کے دل میں ڈر آیا، خود ہی کے دل میں اس کا ازالہ کر لیا اور سمجھا کہ وہ مفید ہے۔ ایک پہلو یہ ہے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ کچھ لوگ جو جائز کہتے ہیں، خاص طور سے قرآنی۔ اب یہاں ایک بحث یہ ہے، ہاں ابھی یہ اس موضوع پر ہفتے بھر پہلے آئے پلس پہ سوال و جواب والا تھا، اس میں بھی شریک تھا۔ تو اس میں ایک سامنے والے نے یہ کہا ہمارے دوست کے جواب کے بارے میں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شرک ہے شدت والا، تو قرآن کی تعویذ کو بھی آپ قرآن شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے اس کے جواب میں وہ جو بات ابھی بیان کی تھی، دو پہلو کہا۔ میں نے کہا ایک چیز تو یہ ہوتا ہے جو میں نے شرک کی بات کہی کہ وہ پہلو کہ اس تعویذ میں لکھا ہوا کیا ہے، اس اعتبار سے وہ غلط صحیح ہو سکتا ہے نا۔ اب قرآن لکھا ہے تو قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا، بالکل صحیح بات ہے، قرآن شفا ہے، ہم اس کو غلط نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن قرآن کو لٹکانا، اب یہ جو میں بات بیان کر رہا ہوں یہ بھی بہت اہم ہے۔ قرآن کو لٹکانا یہ کس نے بتایا؟ یعنی قرآن لکھ کے آپ اگر لٹکاتے ہو تو یہ تعلیم کس نے دی؟ تو ایک پہلو یہ ہے کہ تعویذ کے اندر لکھا کیا ہے، اس اعتبار سے وہ شرک ہے، شرک نہیں ہے، شرک اکبر ہے، شرک اصغر ہے، یہ طے ہوگا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ لٹکانے والا کیا سمجھ کے لٹکا رہا ہے۔ تو اس میں نے ابھی آپ کو اصول بتایا کہ اگر کوئی شخص ایسی چیز کو ذریعہ بناتا ہے جو اللہ اور رسول نے ذریعہ نہیں بتایا تو وہ شرک ہوگا۔ تو اس پہلو سے شرک اصغر کا پہلو اس کے عمل کا، قرآن کی وجہ سے نہیں، اس کے عمل کی وجہ سے شرک اصغر والا اس بات ہوتا ہے۔ اچھی طرح دماغ میں رکھیں، قرآن کی تعویذ جائز نہیں ہے، اس کی اہل علم نے جو اس کے قائل ہے کہ جائز نہیں، میں نے بتایا کہ کچھ لوگ قائل ہیں، تو وہ جو دو دلیلیں دیتے ہیں، ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من تعلق شیئا وکل الیہ و من علق شیئا وکل، من تعلق شیئا وکل ہے، جو کسی چیز سے دل لگائے یا لٹکا ہے تو وہ اس کو اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرتا، وہ اس چیز کے حوالے، آپ نے دھاگا لٹکایا تو اللہ نے آپ کو دھاگے کی طرف پھیر دیا کہ اب اسی سے شفا مانگ، وہی تیرا کام کرے گا، تو وہ تو کر نہیں سکتا۔ تو اللہ کی مدد روٹ جاتی ہے الٹا تعویذ گنڈا لٹکانے سے۔ تو جائز کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز لٹکائی جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اب جب ہم قرآن لٹکا رہے ہیں تو قرآن کے حوالے کیے جا رہے ہیں، تو قرآن اللہ کا کلام ہی ہے نا۔ اللہ کے اسماء حسنہ کو اگر لٹکا رہے ہیں تو اللہ کے نام تو اللہ ہی ہے نا، اللہ کی صفات ہی ہے نا، رحیم کریم جو رحمان رحیم، اللہ کے ناموں کو لکھ کے اگر کوئی لٹکاتا ہے تو اللہ ہی ہے، تو اللہ کے حوالے ہو رہے ہیں، قرآن کے حوالے ہو رہے ہیں۔ ایک استدلال یہ کرتے ہیں، ہاں تو اس کا کئی جواب ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ نہیں بتاتے، صحابہ اس پر عمل کرتے کہ نہیں کرتے، ایک پہلو۔ دوسرا یہ کہ میں نے جو پہلو پیش کیا کہ لٹکا رہے ہیں وہ چیز صحیح ہے لیکن لٹکانا والا عمل غلط ہے۔ قرآن کا استعمال کیسے کیا جائے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، یہ کون بتائے گا؟ یہ کون بتائے گا؟ اللہ اور رسول۔ قرآن کا استعمال اللہ، یہیں میں ان لوگوں کے پر بھی اعتراض رکھتا ہوں، بہت سارے بڑے بڑے علماء بھی، اہل حدیثوں میں بھی کچھ قائل ہیں کہ دم رقیے میں کہ کچھ فلاں فلاں بیماری یا جادو میں پانی پر دم کر کے اس سے نہلا دیا جائے، فلاں صورت، فلاں آیت، فلاں دعا، علامہ ابن قیم تک سے یہ مروی ہے، لیکن میرے علم کے مطابق اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ نظر بد سے جس شخص کی نظر لگی ہے، یعنی اگر ہم کو پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی کے دیکھنے سے بیمار پڑا یہ، تو اس آدمی کے بدن پہ پانی ڈال کے اس پانی سے جس کو نظر لگی ہے اس پر اس کو نہلایا جائے تو اچھا ہو جائے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث میں ایک واقعہ ہے، صحیح ہے، تو وہاں صرف نہلانے کا ذکر ہے، جو نظر لگانے والا ہے اس کے پانی سے اس کو نہلانا، دعا وغیرہ کا ذکر نہیں ہے۔ تو چاہے ہمارے بڑے بڑے علماء حدیث، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کو بہت بڑا مانتے ہیں، لیکن اصولی اعتبار سے میں یہ عرض کروں گا، اگر وہ یہ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کے تجربات ہیں، لوگوں کا تجربات ہیں کہ اتنے تجربات بڑے بڑے لوگوں نے کیا ہے تو ان کے تجربے کی روشنی میں ہم اسے صحیح کہہ رہے ہیں، تو اس کا جواب، اور بہت یہ بھیانک بات ہے، اگر آپ تجربات کو شریعت میں دلیل ماننے لگے، تجربات کا دروازہ آپ نے کھول دیا تو کسی چیز کو آپ غلط نہیں کہہ پائیں گے۔ ہاں جتنے لوگ بھی شرکیات کرتے ہیں، ابھی جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود والی روایت میں نے پیش کی یا بہت سے دوسرے،
تو کہیں کہ ہمیں یہ تجربہ حاصل ہوا اس لیے صحیح ہے۔ اسی ضمن میں علامہ ابن تیمیہ کا ایک واقعہ بڑا پیارا ہے۔ وہ کہتے ہیں، وہ قبر والی بات جو تھی کہ کچھ لوگوں نے آ کے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ قبر پہ جانے کا فائدہ نہیں ہوتا، لیکن ہمارے گھوڑے جب وہ بیمار ہوتے ہیں، ان کے پیٹ کی تکلیف ہوتی ہے، تو ہم یہاں ہمارے قریب میں نصیریوں کا قبرستان ہے۔ نصیری غالی شیعہ جو حضرت علی کے اندر اللہ کے حلول کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت علی اللہ ہے، ان کا قبرستان ہے۔ تو کہا ہم وہاں جب لے جاتے ہیں گھوڑوں کو تو ہمارے گھوڑے ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو مطلب قبر پہ جانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ جب تم گھوڑوں کو لے جاتے ہو تو ذرا یاد کر کے بتاؤ کہ کیا وہ گھوڑے اچھلتے کودتے بدکتے ہیں؟ کہا ہاں۔ تو کہا تم کیا کرتے ہو؟ کہا ہم پکڑ کے رکھتے ہیں ان کی لگام کو۔ تو کیا ہوتا ہے؟ کہا پاخانہ کرتے ہیں؟ کہا ہاں پاخانہ کرتے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قبر میں اصحاب قبر کو اگر عذاب ہوتا ہے تو وہ چیختے چلاتے ہیں، اگر ان کی چیخ پکار تم سن لو تو مردوں کو دفن نہیں کرو گے، اور ان کی چیخ پکار جو ہے جن اور انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوقات سنتی ہیں۔ تو ممکن ہے کہ جب تم نصیریوں کے قبرستان میں گھوڑوں کو لے جاتے ہو اور ان میں سے کسی کو عذاب ہو رہا ہو، وہ چیختا چلاتا ہو، گھوڑے اس کو سن کر دہشت زدہ ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں، بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور تم بھاگنے نہیں دیتے، اس ڈر کی وجہ سے ان کو پاخانہ ہوتا ہے تو ان کے پیٹ کو آرام ہوتا ہے، اور تم کہتے ہو کہ قبر میں جانے سے فائدہ ہو گیا، ان کے عذاب سے ہو رہا ہے اور تم ان کے مقام کو اس سے ثابت کر رہے ہو۔ تو یہ اس قسم کی چیزوں پر غور کریں، شریعت پر جس کی نظر ہوگی وہ یہ چیزیں سمجھے گا۔ تو بہرحال قرآنی تعویذ کے ناجائز ہونے کی جو لوگ ایک دلیل تو یہ دیتے ہیں، میں نے اس کا جواب دیا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور یہ عمل ثابت نہیں ہے، تو کسی کا تجربہ دلیل نہیں ہے شریعت میں، اور تجربات کو دلیل بنانے لگے تو پتہ نہیں کیا کیا پھر ماننا پڑے گا، فلاں کا یہ تجربہ ہے، فلاں کا وہ، کسی کا مندر پہ، کسی کا صلیب کا تجربہ ہوگا، کسی کا شرکیہ اعمال سے تجربہ ہوگا، تو کیا سب مان لیں؟ تو یہ دلیل نہیں ہے۔ دوسری چیز، ایک دلیل دیتے ہیں، ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ صحابی ہیں۔ ابھی میں نے بتایا نا، جو لوگ قائل کا جواب دیتے ہیں وہ انہی کا نام لیتے ہیں، اور ایک حضرت عائشہ کا نام لیتے ہیں، اس میں وہی یہ دو کا نام دیا ہے صحابہ میں، اور 10 صحابہ کا نام ہے جو اس کو حرام یا ناجائز یا مکروہ کہتے ہیں۔ مکروہ سلف جو ہے وہ مکروہ تحریمی کو کہتے تھے، خیر حرام کو۔ تو یہ ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ ان کے بارے میں روایت ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کو تختی پہ دعا بنا کے لٹکاتے تھے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بربک ان یحضرون والی دعا کو، آیت کے ساتھ دعا جو ہے اس کو لٹکاتے تھے، جب انہیں یاد ہو جاتی تو نکال دیتے، تو کہتے دیکھیے یہ لٹکاتے ہیں۔ تو اس کا 3 جواب اس میں بھی نقل کیا گیا، دوسرے علماء نے بھی دیا ہے کہ پہلی بات تو یہ روایت پوری طریقے سے صحیح نہیں ہے، اس پر کلام کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو کا ذاتی عمل ہے، اس کے بالمقابل منع کی روایتیں صاف صریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے۔ تیسرے یہ کہ اس عمل میں بھی اس مقصد کے تحت وہ بچوں کو نہیں لٹکاتے تھے کہ تعویذ گنڈے کے طور پر تبرک اور اس پہ عقیدہ رکھیں کہ یہ ہم کو بچائے گی مصیبت سے، بیماری سے، فلاں چیز سے، بلکہ یہ یاد کرانے کے لیے لٹکاتے تھے، اور جب یاد ہو جاتی تھی تو نکال دیتے تھے صرف بچوں کو کہ وہ دیکھ دیکھ کے یاد کریں۔ ہاں، یہ 3 جواب دیے۔ تو اس اعتبار سے صحیح قول یہی ہے کہ قرآن کی تعویذ بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور قرآن کی تعویذ کے دوسری تعویذ کی طرح ہونے پر اہل علم نے اور بھی لمبے کلام کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے ان الرقا والتمائم والطول شرک، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود صحیح روایت ہے، رقا یعنی پھونک جھاڑ، والتمائم تمائم یعنی تعویذیں، والرقا والطول اور محبت پیدا کرنے والا یا نفرت دلانے والا عمل، جادو کا عمل، یعنی وہ جو اس کی تشریح کی ہے کہ ایسا اہل جاہلیت عمل کرتے تھے کہ میاں بیوی میں محبت ہو جائے، میاں بیوی میں ناراضگی ہو جائے۔ ہم بھی سنتے ہیں یہاں کچھ عورتیں اپنے پیر بابا اور فلاں پھوک جھاڑ والوں کے پاس جاتے کہتے کہ میرا شوہر میری طرف توجہ نہیں دیتا، تو آپ کچھ ایسا عمل کیجئے کہ وہ میری طرف توجہ دینے لگے، مجھ سے محبت کرنے لگے۔ ایسے ہی کچھ شوہر بھی کرتے ہوں گے۔ تو اس قسم کا عمل جو ہے تولا، جادو کا عمل، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ شرک ہے۔ تو اب رقا اس میں کہا گیا جھاڑ پھونک، تو جس میں شرکیہ چیز پائی جائے وہ جھاڑ پھونک شرک ہے، اور جو قرآن و حدیث سے کیا جائے، شرعی شرائط کے ساتھ کیا جائے، اس کی دلیل موجود ہے کہ رقیہ کرنا، دم کرنا جائز ہے۔ قرآن کی آیتیں اور معصور دعاؤں سے اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے اور اس کے معنی مفہوم کو سمجھ کر یہ عقیدہ رکھ کے کیا جائے کہ اس کا اصل مؤثر تاثیر دینے والا اللہ ہے، تو جائز ہے شرائط کے ساتھ، اور اس کے جائز ہونے کی دلیلیں، مستثنی کرنے کی دلیلیں موجود ہیں۔ تو رقا کو یہاں اللہ کے رسول نے شرک کہا، دوسری حدیثوں میں شرائط کے ساتھ کہ جب تک شرک نہ ہو جائز ہے۔
لیکن تمائم کو یہاں اللہ کے رسول نے شرک کہا، لیکن کسی ایک حدیث میں بھی یہ نہیں کہا کہ تمیمہ جائز ہے، قرآن کا تمیمہ لٹکا سکتے ہو۔ جو لوگ قائل ہیں غور کریں اس پر۔ تو ایک دلیل یہ دی کہ تمائم کو جائز قرار دینے والی کوئی مخصص، خاص کرنے والی، مستثنیٰ کرنے والی، حرام کہا نا یا شرک کہا، تو شرک سے باہر کرنے والی، حرام سے باہر کرنے والی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، جس کو اصطلاحاً کہیں گے مخصص یا استثناء کرنے والی دلیل نہیں ہے۔ لہٰذا تمائم کو اللہ کے رسول نے شرک کہا تو یہ اپنے عموم پر محمول کی جائے گی، یعنی ہر قسم کی تمائم حرام ہے، ہر قسم کی تعویذ حرام ہے، کنڈا حرام ہے، شرک ہے۔ ہاں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے کوئی تخصیص دلیل نہیں ہے۔ دوسرا، حافظ حکمی نے، دوسرے علماء نے بھی بیان کیا، حافظ حکمی معارج القبول، عرب کے بہت بڑے عقیدے کے عالم گزرے ہیں، کتابیں ہیں ان کی، انہوں نے بڑا پیارا لکھا ہے، یہاں ان کے عبارت کو لمبا نقل کیا لیکن میں اس کا صرف خلاصہ یا حاصل بیان کروں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو قرآنی تعویذ کو بھی حرام یا منع کر دینا، یہ ناجائز کی طرف جانے کے راستے کو بند کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہاں، اس لیے کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ قرآن والی تعویذ لٹکانا جائز ہے تو جاہل لوگ اور اس کو ذریعہ بنا کر، دلیل بنا کر ناجائز اور باطل والی شرکیہ تعویذ کو بھی جائز اور صحیح سمجھنے لگیں گے۔ اور حافظ حکمی نے کہا، احمد حکمی نے، کہ اور آج کا زمانہ جب کہ جہالت بہت زیادہ ہے، توحید اور عقیدے کا علم لوگوں میں بہت کم ہے، اور لوگ دین سے بہت دور ہیں، اور ایک بہت بڑے طبقات ایسے ہیں، بڑے طبقات جو دین کے نام پر گمراہیوں کا کاروبار کر رہے ہیں، ایسی صورت میں یہ خطرہ ہے کہ اگر آپ قرآن کے تعویذ کو جائز قرار دیں تو اس کے نام پر غیر قرآنی، غیر اسلامی، شرکیہ، کفریہ تعویذوں کا دورہ ہو جائے۔ لہٰذا صدن لذریعۃ الشرک، شرک اکبر یا شرک تک پہنچانے کے ذریعے کے، اگر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ منع قرآنی تعویذ کی ممانعت نہیں ہے، اگر نہیں لگتا تو اس وجہ سے آپ کو اس سے بچنا چاہیے کہ آپ اگر اسے اختیار کرتے ہیں تو غیر قرآنی تعویذ کو چلن اور رواج ملے گا، اس کے ذریعے سے اس راستے کو بند کرنے کے لیے بھی اسے منع کرنا ضروری ہے۔ یہ ایک دوسری دلیل۔ تیسری چیز یہ کہ جو قرآنی تعویذ کو جائز کہتے ہیں یا پہنتے ہیں، وہ اصل میں قرآن کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، بے ادبی اور بے احترامی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں، آپ کی انگلی میں، جب آپ بادشاہوں کو خط لکھنے لگے آخر دور میں، تو مہر کے طور پر ایک انگوٹھی بنا کے اس پہ لکھوایا تھا محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول۔ تو آپ اس کو مہر لگانے کے لیے آپ اپنی انگوٹھی کو پہنتے تھے، لیکن جب آپ قضائے حاجت کے لیے، پیشاب پاخانے کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ اس انگوٹھی کو باہر نکال دیتے، گندی جگہ پہ یا گندے عمل کے وقت جو پیشاب پاخانہ ہو رہا ہے، تو اس وقت یہ انگوٹھی یا یہ اللہ کا نام میرے ساتھ نہ رہے، اس جگہ پہ نہ لے جاؤں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ جو لکھا تھا اس کو ہٹا دیتے۔ اور ہمارے یہاں ایک آدمی تعویذ لٹکاتا ہے، آج کل میٹل پہ لکھی بھی ہوتی، میں نے دیکھا بعض لوگوں کو کہ وہ پوری آیت الکرسی لکھی ہے۔ میں نے پوچھا ایک دو لوگوں سے جو کہ تم اس کو پہنے جب پیشاب کے لیے جاتے ہو، پاخانے کے لیے جاتے ہو تو اس کو اتارتے ہو؟ کہا نہیں، پہنے ہی رہتے۔ تو پیشاب پاخانے کے لیے آدمی جا رہا ہے پوری آیت الکرسی لٹکا کے، قرآن کی آیتوں کو لکھ کر، اللہ کے ناموں کو لکھ کر، تو یہ قرآنی اور اللہ کے ناموں کی، قرآنی آیتوں کی اور اللہ کی توہین ہے، بے عزتی ہے، بے ادبی ہے، قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہے، قرآن کا وہ استعمال ہے جو قرآن و حدیث نے نہیں بتایا۔ ہاں، بہتر وہی ہے کہ علاج معالجے کے لیے قرآن کا استعمال ہم اتنا ہی اور ویسے ہی کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور عام طور سے صحابہ کرام نے اختیار کیا۔ حافظ حکمی نے یہ بھی کہا کہ خاص طور سے اس لیے بھی اس سے منع کرنا چاہیے کہ اکثر صحابہ اور تابعین بھی اس کو منع کرتے ہیں اور مکروہ اور حرام کہتے ہیں قرآنی تعویذ کو بھی۔ تو یہ ایک دوسرا پہلو بھی ہوا اور اس کی کچھ دلیلیں بھی ہم نے بیان کر دی۔ یہاں ایک پہلو صرف یہ کہ یہ جو اس طرح کا عمل جو ہے، آخری ایک بات کہوں کہ اس طرح کا عمل، کچھ پہلو ضمناً ہے، میں سمجھتا ہوں وہ میری باتوں میں آ گئی کہ مختلف شکلیں تعویذ کی جو میں نے بتایا کہ اسے دکانوں میں، مکانوں پہ، گاڑیوں میں، ہاں، برکت کے لیے، مصیبت سے بچنے کے لیے، شیطان کو بھگانے کے لیے اس قسم کے اعمال اختیار کیے جاتے ہیں۔ اور قرآنی تعویذ کا ہاں ایک اور پہلو، انہوں نے بڑا پیارا ایک جواب نقل کیا ہے یہاں موسوعہ میں، کہ اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن کی دعاؤں کو لٹکا لیں تو قرآن والا اثر مل جائے گا، تو کل ایک آدمی آئے گا کہ کون صبح اور شام کی دعائیں پڑھنے میں ٹائم لگتا ہے، یاد بھی نہیں ہوتی ٹھیک سے، تو صبح اور شام کی دعاؤں کو ایک اچھی پرچی میں لکھ کر اس کی تعویذ بنا لے میں اور وہ لٹکا لے میں۔
رات کے ٹائم پہ رات والی لٹکا لے ہوئے. ہو سکتا ہے جیسے کپڑے کی طرح لوگ تعویذ بھی بدلنے لگے، فلاں کام کرنے کے لیے یہ تعویذ کیونکہ اس میں اس کی دعا لکھی ہوئی ہے. تو اگر آپ قرآن کی آیتوں والی تعویذ پہن کر یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی برکت، شفا یا جو اس کے فوائد ملیں گے، تو ایسے ہی لوگ کہیں گے کہ دعاؤں کے سارے اثرات حاصل کیے جا سکتے ہیں، تو لوگ قرآن و حدیث کی دعاؤں کو پڑھیں گے ہی نہیں، دہرائیں گے ہی نہیں. اور پڑھنے اور دعا کرنے سے آپ کے دل و دماغ پر جو اثر پڑتا ہے، ایمان کی تجدید ہوتی ہے، کیا وہ فائدے حاصل ہوں گے تعویذ میں لکھ کر لٹکانے سے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو. تو ایک نقصان یہ بھی ہے قرآن کی تعویذ کا کہ اگر کوئی شخص قرآنی تعویذ لٹکاتا ہے تو جو قرآن کی آیت اسے پڑھنا چاہیے، پڑھ کر جو اللہ سے مانگنا چاہیے، وہ پڑھنے کی بجائے لکھ کے لٹکا رہا ہے، تو اس کو وہ فائدہ کیسے ملے گا جو پڑھنے سے ملتا ہے؟ خیر، ہاں، تو ایک آخری بات کہ اس کے کیا آثار ہوتے ہیں، اثرات، کہ اگر گنڈے تعویذ کو جس سماج اور معاشرے میں عام کیا جائے، اس میں خرافات، دجل، شعبدہ بازیاں اس تعویذ گنڈے لٹکانے کی وجہ سے عام ہوتی ہیں. خاص طور سے اس وقت جب ان تعویذ گنڈوں میں غیر اللہ سے استعانت کا پہلو آ جاتا ہے، اس پر بھروسے کا پہلو آ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید مجروح ہوتی ہے. آدمی کا توکل اللہ پر قائم نہیں رہتا، ڈگمگا جاتا ہے، اور آدمی دھاگوں پر، پھیتے پر، بزرگوں پر، ان پر بھروسہ کرتا ہے. اور اسی طریقے سے جو شخص تعویذ گنڈے لٹکاتا ہے اس کے دل میں کمزوری آتی ہے، وہن آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تعلقہ، دل کو جوڑنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو چیزیں تعلق اور وابستہ ہونی چاہیے، بندہ اسے دھاگے سے، تعویذ سے، کڑے سے اور ان چیزوں سے وابستہ کرتا ہے، اور یہ تعلق بہت عظیم ہے. یہاں تک کہ اس لٹکانے کی وجہ سے بھی آدمی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، جیسے اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ تمہارے وہن میں ہی اضافہ کرے گا. تو اس کی وجہ سے آدمی بہت سارے سائیکک ہو جاتے ہیں، بیماریوں کا وہم گزرتا ہے جو حقیقت میں اس کے جسم میں ہوتی نہیں ہے. چنانچہ اس احساس کی وجہ سے انسان گھلنے لگتا ہے اور بلا مصیبت میں پڑ جاتا ہے. اسی طرح اس کا ایک نقصان جیسا کہ حدیثوں میں یہ ہے کہ جو شخص تعویذ گنڈا لٹکاتا ہے اس کا جو شرک والا معاملہ ہے یہ ایک ہے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے، چنانچہ اس کو ضعف اور حسرت میں اور مبتلا کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی نے تعویذ پہنی، اللہ اب اس کی مدد چھوڑ دیا، تو تعویذ تو اس کو فائدہ پہنچائے گی نہیں نا، تو اب اس کی کمزوری ہی بڑھے گی، اب اس کی حسرت اور ندامت ہی بڑھے گی. ایک روایت میں یہ بھی ہے، لیکن اس کو اہل علم نے، محدثین نے اکثر ضعیف کہا ہے، لیکن نقل کیا ہے علماء نے کہ اللہ کے رسول نے بد دعا دی ہے کہ جو شخص تمیمہ لٹکائے اللہ اس کے کام کو پورا نہ کرے. اور جو کوڑی گھونگا، من تعلق وداعۃ، سیپ کوڑی گھونگے کو وداع کہتے ہیں، تو جو گھونگا لٹکائے، ہاں، تو فلا ودع اللہ لہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آرام نہ دے، سکون نہ دے. تو جو شخص یہ لٹکاتا ہے وہ حقیقت میں جسمانی اور قلبی اعتبار سے، دل کے اعتبار سے مزید بیماری اور بیماری کے وہم کا شکار ہوتا ہے. اس کی ہمت، اس کا حوصلہ جو توحید کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے، توحید انسان کو بہادر بناتا ہے، اور یہ گنڈے تعویذ شرکی اعمال انسان کو کمزور بناتے ہیں، بیمار بناتے ہیں. اسی طریقے سے یہ سب سے بڑا نقصان تو تعویذ گنڈے کا یہی ہے، ہاں، کہ یہ شرک ہے، بعض حالات میں شرک اکبر ہے اور بعض حالات میں شرک اصغر. اور شرک اصغر جو کرتا ہے وہ بعید نہیں ہے کہ شرک اکبر میں بھی پڑ جائے. جو لوگ قرآنی تعویذ کو لٹکانے کے قائل ہوتے ہیں تو پھر وہ جاتے ہیں بابا پیر کے ساتھ، تو وہ قرآن کے، یعنی شیخ احمد حکمی نے یہ بھی لکھا کہ ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے جو اوپر قرآنی دعا لکھتے ہیں، اللہ کے رسول کی دعا لکھتے ہیں، اور نیچے کچھ ایسے جو ان کے طلاسم، طلسم اور جادو کے عمل ہوتے ہیں، غیر اللہ سے استمداد کا اس میں پہلو موجود ہوتا ہے، یا شرکیہ باتیں ہوتی ہے، وہ چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں، تو ایک آدمی شرک اکبر میں پڑ جاتا ہے اس کی وجہ سے. ہاں، کبھی کبھی ایسے کلام لکھے جاتے ہیں جس کا معنی مطلب ہی ہم کو نہیں معلوم، سمجھتے ہی نہیں ہے، تو ایسے الفاظ سے رقیہ کرنا بھی ممنوع ہے، حرام ہے، جب تک کہ ہمیں پتہ نہ چل جائے. تو اگر شرک اکبر ہے تو آدمی ملت سے ہی خارج ہو جاتا ہے، تو ایسے عمل سے کیا فائدہ؟ جبکہ آدمی کو اپنی توحید کو بچانے کے لیے یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میری کوئی گردن کاٹ دے تب بھی میں اسلام سے، توحید سے، عقیدے سے نہیں نکلوں گا. ہم کس سے واقعات پڑھتے ہیں؟ صحابہ کرام نے ہجرت کیوں کی، گردنیں کیوں کٹوائی، قربانیاں کیوں دی؟ ایمان اور توحید بچانے کے لیے. اور ہم گنڈے تعویذ لٹکا کے اس ایمان اور توحید کو داؤ پہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ ایک مومن بندہ جو توحید کی اہمیت کو سمجھے گا وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ اس کے 2-3 اسباب ذکر کیے ہیں. ایک تو یہ کہ توحید کے علم سے جہالت، عام طور سے لوگ توحید سے جاہل ہیں، اسی لیے بہت سارے جاہلین، ہاں،
ایسی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں مسلمان کہلانے کے باوجود جو واضح طور پہ شرکیات ہے اور بت پرستی کے اثرات کا نتیجہ ہیں۔ غیر مسلم مشرک جو کرتے ہیں وہ اس توحید کے جاہل لوگ اس میں پڑ جاتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ جو غیر اللہ سے دعا کرنا ہے یا اسباب سے، ایسے اسباب سے دل لگانا جڑنا ہے جس کو مشروع نہیں کیا گیا۔ دیکھیے آپ ہمارے ہاں جو مذہب پایا جاتا ہے اس میں جانوروں کو پوجتے ہیں، ہاں، اس میں شخصیات کو پوجتے ہیں، درختوں کو پوجتے ہیں، پتھروں کو پوجتے ہیں، یہاں تک کہ آپ سنے ہوں گے، میں نے اپنے کانوں سے، آپ نے بھی سنا ہوگا جس سماج میں ہم رہتے ہیں، کہ ایک دکاندار ہے اگر اس کے پاس ایک گراہک آتا ہے تو یہ ہمارے غیر مسلم حضرات کہتے ہیں کہ ہم تو گاہک کو بھی، اپنے گراہک کو بھی جو ہے بھگوان مانتے ہیں۔ مطلب جو فائدے کا ذریعہ بن رہا ہے وہ بھگوان، گائے دودھ دیتی ہے بھگوان پوجنی ان کے نزدیک، ہاں، جو نقصان کا ذریعہ بنتے ہیں، سانپ کاٹتا ہے، ڈستا ہے، مر جاتا ہے آدمی، اس کو بھی پوج رہے ہیں، چوہے کو بھی مقدس مان رہے ہیں کہ وہ فلاں بھگوان کی جو ہے سواری ہے اور وہ بہت چالاک ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، بندر کو کچھ پوج رہے ہیں، ہاتھی کو پوج رہے ہیں۔ اشرف المخلوقات والی بات جو میں نے پوائنٹ ذکر کیا تھا میں بہت اہم مانتا ہوں، غور کیجیے، ان کو پوچھ کے اپنے آپ کو تو خیرنے کا مطلب کہ کیوں ان کو پوچھ رہے ہیں؟ تو یہاں ایک بنیادی غلطی اور قاعدے کی غلطی کیا نکلی؟ جو غیر مسلم یا مشرک جس کا شکار ہوتا ہے، یہ دماغ میں بٹھائیے کہ وہ سبب کو اصل مانتے ہیں۔ ایک گراہک نے آپ کی دکان سے آ کے سامان خریدا تو وہ آپ کے منافع کا سبب ہے، آپ اس کو بھگوان مان رہے ہو، مطلب آپ اس کو اصل فائدہ پہنچانے والا سمجھ رہے ہو۔ گائے دودھ دے رہی ہے تو آپ گائے کو اصل میں سمجھ لیے کہ یہ ہمارے فائدہ پہنچا رہی ہے۔ ماں باپ سے ہم نے جو ہے ولادت پائی، ماں باپ کی شادی ہوئی، ان کا ملاپ ہوا، اللہ نے ان کے ذریعے سے اولاد دی، تو اب ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں تو اپنے ماتا پتا کو پوچھتا ہوں کیونکہ انہوں نے ہم کو جنم دیا، تو ان کا پیر چھوؤں گا، ان کی پوجا کروں گا۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ کے ماں باپ نے چاہ کر آپ کو پیدا کیا، انہوں نے چاہا تو آپ پیدا ہو گئے، نہیں چاہتے تو نہیں پیدا ہوتے، انہوں نے چاہا تو آپ لڑکا بنے، انہوں نے چاہا تو آپ لڑکی بنے، کیا ماں باپ کی مرضی سے ہوا؟ یہ ظاہر سی بات ہے کہ نہیں۔ ہاں، سورج ہم کو روشنی دیتا ہے تو یہ سوریہ نمسکار کر رہے ہیں، اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ سورج اور چاند کو مت سجدہ کرو، ہاں، اس اللہ کو سجدہ کرو، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، ہاں، سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا۔ بس یہی فٹ کر لیجئے کہ شرک کرنے والوں کی ایک بنیادی غلطی یہ ہے کہ دنیا میں جو اللہ نے اسباب بنائے ہیں ان کو اصل مان لیا اور مسبب کو بھول گئے۔ دوا سبب ہے، ڈاکٹر سبب ہے، گائے دودھ دینے کا سبب ہے، گراہک آپ کے ہاں آنے کا سبب ہے۔ اللہ نہیں چاہے تو یہ سبب ختم کر دے، اللہ نہیں چاہے تو سبب بے اثر ہو جائے۔ اللہ ان اسباب کا مالک ہے، اس نے پیدا کیا تو یہ سبب ہے، اس نے سبب کی تاثیر دی تو سبب کے اندر اثر ہے۔ یہ توحید ہے۔ لیکن عالمگیر گمراہی دنیا میں یہ ہے کہ وہ کوئی شخصیت ہو یا کوئی ہو، جو لوگ سبب بنے، یہاں تک کہ انبیاء بھی ہمارے لیے ہدایت کا سبب ہے، اللہ نے ان کو بنایا سبب۔ انبیاء بھی اللہ نہیں ہیں، معبود کی صفات سے متصف نہیں ہے۔ ہاں، یہ وہاں آدمی سمجھ لے تو نیچے بھی سمجھ لے گا، وہ سارے درجات ضرور رکھتے ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ، لیکن وہ اللہ کے درجہ نہیں رکھتے۔ تو ایسے ہی یہاں جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو شرک وہ جہالت کی بنیاد پر چیزوں کو، سبب کو اصل مانتے ہیں اور اس اسباب کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ہمیں نفع نقصان پہنچاتے ہیں، ان سے ڈرنے لگتے ہیں، چیزوں سے ڈرنے لگتے ہیں، چیزوں کے سامنے جھکنے لگتے ہیں۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لوگ جانوروں کو اور بہت ساری چیزوں کو پوجتے تھے، ستاروں کو پوجتے تھے، جب توحید آئی تو ان ستاروں کی تحقیق کرنے لگے، جانوروں کی تحقیق کرنے لگے۔ تحقیقات کرنے نے انسان کو آگے بڑھایا اور آج سائنس کہاں پہنچا ہے؟ یہ توحید کی وجہ سے پہنچا ہے۔ اچھی طرح سمجھیں، یہ ہوائی بات نہیں ہے، صرف اندھا دعویٰ نہیں ہے۔ دنیا میں آج جو علم کی ترقی ہے، تحقیقات کا عروج ہے، ٹیکنالوجی، چاہے دوسرے مذہب والے کیوں نہ ہو، ان کو ملا ہے اور اللہ کی توحید کی تعلیم کی بنیاد پر یہ تحقیقات ملی ہیں۔ ہاں، ایک چیز یہ کہ کیوں تو یہ گنڈا تعویذ کا عام ہوتا ہے، یہ ایک دو سبب رہ گئے ہیں اس میں۔ جو آخری سیکنڈ لاسٹ میں ذکر کر رہا ہوں، یہ موسوعہ سے نقل کر رہا ہوں، یہ میں اس کو ہمارے سماج میں، ہندوستان پاکستان میں بہت اہم مانتا ہوں۔
اور وہ کیا ہے کہ ارباب دجل اور خرافات جو دھوکہ دینے والے ہیں، خرافات کو چلانے والے ہیں، ایسی شخصیات کا رواج پانا ہمارے سماج میں، یہاں تک کہ بہت سے لوگ ان کو اولیاء کہتے ہیں۔ ہماری زبان میں کسی کو کوئی بابا کہتا ہے، کوئی پیر صاحب کہتا ہے، کوئی لقب دیتا ہے کہ ارے بابا ہیں، ان کے پاس چلیں، وہ دم کر دیں گے، وہ لکھ کے دے دیں گے، لٹکا لو، گھر میں ڈال دو، تکیے کے نیچے رکھ لو، ہاں، یا یہ کر لو، کھانے میں کھلا دو بیوی شوہر کو تو یہ فائدہ ہو جائے گا، یہ نقصان ہو جائے گا۔ تو ایسے جاہل، خرافاتی، شرک کی تجارت کرنے والے لوگوں کا عام ہونا ہمارے سماج میں، ہاں، تو وہ ایسے لوگ جب مشہور ہو گئے، ان کو احترام کا مقام مل گیا، اور لوگ ان کی جو ہے حیثیت کو مقابل اعتماد ماننے لگے کہ یہ جو بتا رہے ہیں، یہ جو کر رہے ہیں، یہ جو دے رہے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے ہی ان تمائم کو عام کیا ہے کہ یہ لو، یہ لٹکا لو، یہ پہن لو، یہ تکیے کے نیچے رکھ لو تو یہ تم کو فائدہ ہو جائے گا، تم کو برکت ملے گی، بیماری سے محفوظ رہو گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہیں، اور یہ گمراہ کرنے کے لیے کرتے ہیں، ان تمائم کو ایسے لوگ رواج دیتے ہیں، اور پھر لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں ان تمائم یا تعویذ کے مقابلے میں۔ آخری بات کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں ایسی کتابیں، ایسے چیزیں بہت پھیلی ہوئی ہیں جو ایسے غلط اعمال کو صحیح بتاتی ہیں۔ طلسم کی، جادو کی کتابیں، ہاں، قرآنی اعمال کے نام پر کتابیں، اس میں بڑے بڑے نام ہیں۔ میں نے ایک کتاب خریدی، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے نام سے ہے مارکیٹ میں، قرآنی اعمال، ان کے تجربات یا ان کی بتائی ہوئی چیزیں اس میں بیان کی گئی ہے۔ تو اس میں مقدمے میں جو پہلے ہی صفحے پہ چھوٹا سا ایک مقدمہ ہے، اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک عورت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے پاس آئی اور کہی کہ میں کنگھی کرتی ہوں، بال سنوارتی ہوں تو میری مانگ سیدھی نہیں نکلتی، بہت کوشش کرتی ہوں، ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ تم جب کنگھی کرنے لگو تو اہدنا الصراط المستقیم پڑھ لیا کرو۔ تو بعد میں آگے لکھتی ہے وہ عورت کہ میں نے جب ایسا کیا تو میری مانگ سیدھی نکلنے لگی۔ بتائیے، اس پہ ہنسی بھی آتی ہے اور غصہ بھی۔ نام بہت بڑا ہے، ہم جب اس کو ذکر کر رہے ہیں، اس کا رد کرتے ہیں تو ایک طبقہ، ارے اتنے بڑے مولانا کو بول رہے ہو، اتنے بڑے مولانا قرآن کا جو استعمال بتا رہے ہیں، قرآن کی آیت کا، ہاں، قرآن کی آیت کا جو استعمال بتا رہے ہیں وہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری سے، یہ اگر آدمی اس طرح کسی کام کے سلسلے میں ایک لفظی مناسبت مل رہے کہ پیٹ، جس آیت میں پیٹ کا ذکر ہے وہ پیٹ کی بیماری کا علاج، جس آیت میں کان کا ذکر ہے وہ کان کی بیماری کا علاج، کیا اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ایسے استعمال کی ہم کو آپ کو اجازت دی ہے؟ ہاں، تو ایسی کتابیں ایسے ناموں کے ساتھ، جو میں نے پہلے کہا کہ بھائی جن کو لوگ مانتے ہیں، ہم اور آپ قبر کے مجاور کو انہیں تسلیم نہ کریں، لیکن جو ان کو مانتے ہیں ان کے الٹے سیدھے اعمال کو جو جاہلیت اور جہالت کی بنیاد پر وہ بیان کرتے ہیں، لوگ بڑی عقیدت سے قبول کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی حقیقت بھی لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے تاکہ گمراہیوں سے بچیں۔ یہ ان کی شخصیت سے دشمنی نہیں ہے، یہ لوگوں کے دین، ایمان اور توحید کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، مسلمانوں پر رحمت نازل ہو، اللہ کی توجہ ہو، اس کے لیے ضروری ہے۔ لہذا ایسی کتابوں اور ایسی چیزوں کا بیچنا، خریدنا، اس کو روکنا چاہیے، یا ہم نہیں روک سکتے تو کم سے کم لوگوں کو بتائیں کہ یہ کتاب خراب ہے، غلط ہے، اس میں بتائے ہوئے اعمال پر اندھے ہو کر جو عمل نہ کریں۔ میں نے تو ایسا بھی دیکھا ہے اور کچھ نوجوانوں سے، کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ کوئی نوجوان کسی لڑکی کو چاہتا ہے، ہاں، عشق اور محبت والی بات، بعض غیر شادی شدہ، بعض شادی شدہ، اور چاہتا ہے کہ یہ میری بیوی بن جائے، تو اس کے لیے بھی جو ہے مارکیٹ میں کچھ نسخے ملتے ہیں کہ یہ تعویذ پہن لو، فلاں چیز کو دے دو، کسی طرح اس لڑکی کو دے کے بیچ کے کھلا دو تو تمہارے لیے، تمہارے دام میں جو ہے وہ گرفتار ہو جائے گی، جال میں پھنس جائے گی، یا اس کے لیے راستہ بن جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ میں کچھ چیزیں نقل نہیں کرتا، ایسی گندی چیزوں کے لیے، ناجائز چیزوں کو بھی جائز بنانے کے لیے جو ہے نسخے ملتے ہیں، تعویذ گنڈے ملتے ہیں، یا کچھ ایسے دم درود کرنے کے راستے ملتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہماری توحید کے لیے خطرہ ہے، اور بہت سارے مسلمانوں کی توحید کو شرک اکبر کی شکل میں یا شرک اصغر کی شکل میں تباہ و برباد کر رکھا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا ہے لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. اس معنی کی اور بھی باتیں، یہ تو ایک ہی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ. ہاں، معبود آپ جس پہ بھروسہ کر رہے ہیں اس کو آپ معبود بنا رہے ہیں. گنڈے تعویذ کو اگر آپ بھروسہ کر رہے ہیں، نفع نقصان کا مالک سمجھ رہے ہیں، تو آپ اس کو معبود بنا رہے ہیں. تو اللہ کے سوا کسی کو معبود مت بناؤ، ورنہ بے کس ہو کر رہ جاؤ گے، بے سہارا بن جاؤ گے، اللہ کی مدد نہیں ملے گی، محروم رہو گے. پوری دنیا کے مسلمان آج جو درگت بنی ہوئی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ قرآن کی روشنی میں یہی ہے. لہذا ہمیں ہر نماز کی ہر رکعت میں اور اذکار میں جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں نے شروع میں یہی آیت پڑھی تھی کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی. تقدیم و تاخیر سے معنی آیا. یہ لا الہ الا اللہ کے معنی میں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، ہم عبادت کرتے ہیں صرف تیری ہی، مطلب تیرے علاوہ کسی کی نہیں. تو ہم اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، استعانت کرتے ہیں. تو گنڈے تعویذ سے جو لوگ فائدہ اور نقصان کا عقیدہ رکھتے ہیں، بچنے کا، نقصان سے اور فائدے کا، وہ جھوٹ بولتے ہیں. وہ ایاک نستعین مانتے ہی نہیں ہیں. اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اس کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ گنڈے تعویذ جیسی چیزوں سے توبہ کرے، دور رہے، اپنے دامن کو، اپنے عقیدے کو صاف رکھے. جو گنڈا تعویذ لٹکاتا ہے وہ اس سے استعانت کر رہا ہے، دھاگے سے، تعویذ سے، ڈورے سے، حلقے سے، کڑے سے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استعانت نہیں کرتا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ لا حول ولا قوت کا ہم مانا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے. تو بندہ اس میں مضبوط ہو جائے. یہ بات یاد رکھیے کہ سورہ فاتحہ کو قرآن کا خلاصہ کہا جاتا ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کو سورہ فاتحہ کا خلاصہ کہا جاتا ہے. کہ ہم جب یہ بندے، ہم جب اللہ سے کہہ رہے ہیں جو اللہ نے سکھایا ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ان دو جملوں میں یہ عہد و پیمان آ گیا کہ اے اللہ جس مقصد کے تحت تو نے پیدا کیا، ہم اس مقصد کو پورا کرنے والے ہیں. عبادت کے لائق تیرے سوا کسی کو نہیں جانتے، اور یہ بھی ہم نہیں مانتے کہ تیرے سوا کوئی ہماری مدد کر سکتا ہے، ہم کو بچا سکتا ہے، کوئی مصیبت دور کر سکتا ہے، بیماری سے شفا دے سکتا ہے، ہماری ضروریات کو پوری کر سکتا ہے، ہماری مشکلات کو اور مراد کو پوری کر کے اس کو حل کر سکتا ہے. یہ کوئی اور نہیں ہے. یہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. جو گنڈے تعویذ لٹکا رہا ہے وہ یہ جملہ جھوٹ بولتا ہے، اس کی توحید سلامت نہیں ہے، بندگی کے معیار پر وہ پورا اترتا ہی نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید کے تقاضوں کو سمجھ کر اپنے ایمان، اپنے عمل اور عقیدے میں اسے اختیار کرنے کی توفیق دے. اور توحید کی جتنی بھی ضد ہے، یعنی جو توحید کو توڑنے والی ہیں اور توحید کو مجروح کر دینے والی، ناقص اور نقصان کر دینے والی چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں سے پروردگار ہمیں بچائے. اور ہم دعا کرنے کے ساتھ، صرف دعا کافی نہیں ہے، دعا کرنے کے ساتھ ہمیں محنت کرنا ہوگی، اور محنت کرنے کے لیے، کوشش کرنے کے لیے ہمیں تعلیم حاصل کرنا ہوگی. ہمیں بار بار توحید کے اسباق کو تازہ کرنا پڑے گا. یہ انبیاء کا طریقہ ہے، قرآن حدیث کا طریقہ ہے، شریعت کی تعلیم ہے. اور صبح شام کے جو اذکار اور چیزیں ہم پڑھتے ہیں، اس کے معنی اور مفہوم کو ہم اگر دل و دماغ سے اچھی طرح سمجھیں، بسائیں، تو یہ ایمان ہمارا مضبوط ہوتا رہے گا، توحید مضبوط ہوتی رہے گی. اور اس قسم کی جو دجل، فریب اور خرافات مسلمانوں میں عام ہے، ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر کو اس سے بچا سکیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں اس اعتبار سے ہر خیر کی توفیق عطا فرمائے، ہر شر سے محفوظ رکھے، فتنوں سے محفوظ رکھے، دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے. امت مسلمہ کو صحیح ہدایت دے، اور اس کی برکت سے دنیا کی آج جو مصیبتوں نے مسلمانوں کا رخ کیا ہوا ہے، پروردگار مسلمانوں کو اس سے محفوظ کرے، محفوظ بنائے، اور آخرت میں بھی جو ہے اپنے انعام کا حقدار بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد.